اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ناظرین، محفل ولایت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ برہان نقوی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محفل ولایت کا یہ پروگرام لے کر، جو کہ منڈے ٹو فرائیڈے ہماری کوشش ہوتی ہے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کریں اور ائمہ علیہ السلام کی احادیث کو شیئر کریں انشاءاللہ. جی معذرت خان. اور کوشش ہوتی ہے ہماری کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کریں، ائمہ علیہ السلام کی حدیث کو پڑھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے سلسلہ قرآن مجید کے حوالے سے ایوری تھرسڈے یعنی جمعرات کے دن ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو کا ترجمہ تھوڑا سا پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آپ کی اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعتاً علوم محمد وآل محمد کو حاصل کریں، قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آج آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ روایات میں بہت ساری تاریخ بھی ملتی ہے امام حسن عسکری رحمہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، تو مولانا صاحب نے مجھے پتا ہے کہ 8 تاریخ کو انہوں نے وہاں پر جو پوری گفتگو جو امام حسن عسکری رحمہ السلام کے حوالے سے کی، اور بعض روایتوں میں جو کتابوں میں میرے پاس یہاں پر نقوش عصمت ہے 14 سے زیادہ مختلف کتابوں، اس میں 10 بھی لکھی ہوئی تھی، تو اس لیے میں نے اسکیجول جو سا ہے وہ 10 تاریخ کا کیا تھا. انشاءاللہ آج امام حسن عسکری رحمہ السلام کے جشن اور ولادت کے حوالے سے آپ کے لیے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے ہم وقت کے امام زمانہ رحمہ السلام کے حضور تہنیت پیش کرتے ہیں. یہ خوشیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں دی ہیں تاکہ ان کے صدقے میں آپ کی اور ہم سب کی جھولیاں بھری جائیں. آج انشاءاللہ وقت کے امام ہم سے راضی ہوں گے اور آپ لوگ یقینی طور پر اور میں اپنی یہ جو پورا سلسلہ ہوگا، یہ ہمارا چھوٹا سا جو جشن ہوگا، اس کو بھرپور طریقے سے انشاءاللہ منائیں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سسٹر نیلم بخاری صاحبہ. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی مولا کی ولادت بہت بہت مبارک. آپ کو بھی، سامعین کو بھی، دیکھنے والوں کو سب کو بے انتہا مبارک ہو اور سب سے زیادہ مبارک ہو جن کے بابا کی آج یوم ولادت ہے. ہاں، آپ نے جیسے کہ فرمایا مختلف تاریخیں ہیں، 10 بھی ہے، 8 بھی ہے، لیکن جتنی تاریخیں بھی ہمیں مختلف تاریخوں میں کتابوں میں نظر آتی ہیں، اگر منایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. بالکل بالکل. جزاک اللہ جی، بہت ہی خوبصورت ہے انشاءاللہ. اور مجھے لگتا ہے جب میں یہ لکھ رہی تھی پروگرام تو آپ سے کے ساتھ یہ بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے لکھا ان کے بابا کو بہت بہت یعنی ان کے یعنی فرزند یعنی امام زمانہ علیہ السلام کو بہت بہت مبارک. پھر مجھے ایک دم سے آیا کہ ان کے بابا کو بھی مبارک ہو. تو امام نقی علیہ السلام ظاہر ہے وہ بھی ہمارے امام، تو ماشاءاللہ تینوں اماموں کی گفتگو آج انشاءاللہ اور خوبصورت گلدستہ ایک تیار ہو گیا. تو انشاءاللہ ہم ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے. مگر اس پروگرام کا تھوڑا سا فارمیٹ، کیونکہ تھرسڈے کو جمعرات کے دن ہم قرآن مجید سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، تھوڑا سا ترجمہ انشاءاللہ میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی اور ان کی حالات زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اجازت ہے جی؟ بالکل جی، آپ شروع کیجیے. جزاک اللہ جی. الحمدللہ ویورز، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں قرآن مجید کا یہ سلسلہ لے کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو علم دین قرآن مجید سے حاصل کر رہے ہیں، قرآن سے پورا کانسٹیٹیوشن، پوری اخلاقیات، ہر چیز کا درس یعنی زمین، ہر چیز کا جو بھی درس ہے وہ اس قرآن مجید میں موجود ہے. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعتاً اسے علم سے فائدہ حاصل کریں. مگر بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ واقعتاً جو ارد گرد حالات دیکھیں تو اس کو ویسے پڑھا نہیں جاتا یا ویسے سمجھا نہیں جاتا یا ویسے ڈسکشن نہیں ہوتی اس کے بارے میں. امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی روایت ہے، انشاءاللہ جب ان کے بارے میں گفتگو شروع کریں گے تو پھر ہم اس کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے. قرآن مجید کے اثرات کیا ہیں، قرآن مجید کو دیکھنا عبادت، اس کے حروف کو یعنی اس کے اوپر غور و فکر کرنا عبادت، پوری کی پوری مجسم جو کہا جاتا ہے کہ گواہی دے گا قرآن آ کر مجسم صورت میں کہ انہوں نے ہمارے گھر میں ہونے کے باوجود ہمیں نہیں کھولا تھا. اور دوسری اہم بات، آج ہم لوگ جتنے بھی قرآن ختم کریں گے، جتنا بھی مطالعہ کریں گے، وہ
امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذات کو ہدیہ کریں گے، انشاءاللہ ان سے جو ثواب پہنچے گا وہ آپ کے اور ہمارے مرحومین ان میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم آغاز کرتے ہیں جی سورہ نور سے ہم لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سورہ نور میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے اس کی جو مختلف موضوعات کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں، اس کا کوئک ریمائنڈر ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آج کا جو پیراگراف ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں نشانیوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو نصیحتوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے جو آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے وہ ایمان کے حوالے سے ہے اور روز آخرت کے حوالے سے ہے، اس میں کیا کیا ہونے والا ہے وہ تمام چیزیں اسی گفتگو کے ذمہ میں آ گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو ذکر ہے وہ توبہ کے حوالے سے ہے، ہمارے نفس کی اصلاح کے حوالے سے ہمیں تنبیہ کی گئی ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے، اور بہت ساری 4 گواہیوں، آپ کو پورا ایک چیپٹر جو سا ہے کہ خدا نہ خواستہ جو اللہ نہ کرے جو لوگ زنا کرتے ہیں اس کے لیے جو گواہیوں کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ کانسٹیٹیوشن پورا کے پورا رولز دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی یہ غلطی کرے تو یہ سزا ہوگی، اس کا یہ قصاص ہوگا، یہ پوری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے غضب کے حوالے سے جو آیت میں ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اس کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی شروع کی۔ اس کے ساتھ ہم نے تہمت لگانا، کسی پر بہتان لگانا کس قدر بڑا گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ میں سے انشاءاللہ جب اس کے ٹاپک آئیں گے تو اس کی اور ڈیٹیل سے گفتگو ہوئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، اور صاحبان ایمان ہو تو اب ایسی حرکت نہ کرنا۔ بار بار نصیحت، بار بار نصیحت، بار بار خوف الہی کی طرف ہماری توجہ۔ اگر اچھائی کریں گے تو ثواب، برائی کریں گے تو گناہ، گناہ سے عذاب۔ یہ سمپل فارمولا جو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ اس کی اگلی آیتوں میں جو ذکر کیا گیا وہ شیطان کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ شیطان قدم بقدم ہم کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہاں پر موقع نہیں لگتا کہ وہ فوراً حملہ کر دیتا ہے۔ ہماری گفتگو ہو، ہماری محفلیں ہوں، وہ تمام چیزوں کے بارے میں ہم لوگ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے میں بہت جلدی سے آگے بڑھوں گی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اس میں یہ آیت بہت زیادہ، میرا خیال ہے یہ ہم لوگ کو بڑی بڑی اپنے گھروں پہ بھی لگا لینی چاہیے، اپنے دلوں میں اس کو بتا لینا چاہیے کہ ہر ایک کو معاف کرنا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ خدا تمہیں بھی اسی طرح معاف کر دے؟ ہم ہمیشہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اگر جب ہمیں کسی کو معاف کرنے کی باری آتی ہے تو سوری، وہاں پہ ہم لوگ ایسے جیم ہو جاتے ہیں، ایسے اسٹک ہو جاتے ہیں کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا، معافی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ تو اس آیت کو اللہ ہمیں توفیق دے کہ میں اور آپ بار بار پڑھتے رہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جب کوئی ایسی سچویشن آ جائے جہاں ہم لوگ ایسے حالات میں پھنس جائیں کہ وہاں پر معاف کر دیں گے تو ہماری بڑائی ہوگی۔ بہت سارے رشتوں میں ایسی مثالیں ہوتی ہیں، مگر میں اس کو بھی چھوڑتی ہوں، ہم انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی ہاں یہ بھی بہت امپورٹنٹ اور اہم آیت تھی جس کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ روز قیامت جب ہوگی، یہ قیامت کا جب دن ہوگا، روز محشر ہوگا، خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، قرآن مجید کی آیت سورہ نور کہہ رہی ہے کہ روز قیامت یہ ہر چیز گواہی دے گی۔ ہم اس چیز کو لے کر نہیں چل سکے میرے کان بند تھے یا میری آنکھیں بند تھیں اور یہ سارا کچھ ہو گیا، ایسا بہانے ہمارے نہیں چلنے والے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے مینرز کے حوالے سے آ جائیں۔ ابھی ہم کانسٹیٹیوشن پہ چل رہے تھے، اب مینرز پہ آ گئے۔ مینرز میں ہمیں یہ بھی آیت ملتی ہے کہ پھر اگر کسی گھر میں کوئی نہ ملے، یعنی پہلے دروازے پر نوک کیا جائے، اور اگر دروازے پہ گھر پہ کوئی نہ ملے تو اس وقت تک داخل نہ ہو جانا جب تک اجازت نہ مل جائے۔ تو یہ آج آپ لوگ مینرز کی بات کر رہے ہیں، اور جب یہ قرآن ریویل ہوا ہے تو تب سے یہ مینرز چلتے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہماری بہت ہی امپورٹنٹ آیت کے حوالے سے جس کے لیے ہم نے تقریباً 2 پروگرام آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، ایک پہلی 29 والی آیت جس میں مردوں کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اور اس کے بعد 30th آیت میں 30th آیت میں مردوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا، اور 31st آیت میں عورتوں کے حجاب کے بارے میں ڈسکرپشن دی گئی کہ ہاؤ وی ہیو ٹو ویئر، اور حجاب اور کپڑے اور وٹ ایور، وہ سارا سلسلہ ہمیں کس طرح سے کور کرنا ہے، وہ تمام اس کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ اس سے نیکسٹ ہم لوگوں نے جو بات کی تھی وہ تھی کہ جب اپنے یعنی ایسے لوگ جو آپ لوگوں کے غلام ہوتے ہیں یا غریب لوگوں کی شادیوں کرانے، ابھی سمجھنا چاہے تو ہم لوگ سمجھیں کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کی مالی مدد کرنا۔ ویسے اس میں بتایا کہ غلاموں کنیزوں، اب یہ بولا اتنا وہ ویسا ٹرینڈ نہیں ہے، مگر اگر سمجھنا ہے سمپل از دس کہ اس میں اس کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے
اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی تمہارا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے اگر ہم صحیح معنوں میں سمجھیں ان چیزوں کو. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھلی نشانیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کو نور کہا, اس دین کے لیے نور کہا, اس پوری دنیا کے لیے نور کہا, مشرق اور مغرب کے لیے نور کہا. نور کی اپنی ڈیٹیل تھی جو ہمارے لاسٹ پروگرام میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ ترجمہ شیئر کرتی ہوں اور پھر انشاءاللہ اس میں سسٹر نیلم بخاری صاحبہ بھی اگر ہمارے ساتھ کچھ کمنٹ شیئر کرنا چاہیں گی تو وہ بھی ضرور اس پر روشنی ڈالیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے, آیت نمبر 37, وہ مرد جنہیں کاروبار یا دیگر خرید و فروخت ذکر خدا, قیام نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر سکتی, یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کے ہول سے دل اور نگاہیں سب الٹ جائیں گی, تاکہ خدا ان کے بہترین اعمال کی جزا دے سکے اور اپنے فضل سے مزید اضافہ کر سکے, اور خدا جسے چاہتا ہے رزق بے حساب عطا فرماتا ہے. اور جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ان کے اعمال اس ریت کی مانند ہیں جو چٹیل میدان میں ہو اور پیاسا اسے دیکھ لے, تصور کرے اور جب اس کے قریب پہنچے, یعنی اس کو پانی تصور کرے اور جب اس کے قریب پہنچے تو کچھ نہ پائے بلکہ اس کو خدا کو پائے جو اس کا پورا پورا حساب کر دے گا کہ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. اللہ اکبر. یا ان اعمال کی مثال اس گہرے دریا کی تاریکیوں کی ہے جسے ایک کے اوپر ایک لہر جو سی ہے وہ ڈھانک لے اور اس کے اوپر طے بادل بھی ہوں, جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالے تو تاریکی کی بنا پر کچھ نہ دیکھ پائے, اور جس کے لیے خدا نور نہ قرار دے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اور فضا کی صفحہ بستہ طائر سب تسبیح کر رہے ہیں اور سب اپنی اپنی نماز اور تسبیح باخبر ہیں, اور اللہ بھی ان کے اعمال سے خوب باخبر ہے, اور اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی ابر کو چلاتا ہے اور پھر انہیں آپس میں جوڑ دیتا ہے, تہ بتہ بنا دیتا ہے, پھر تم دیکھو گے کہ اس کے درمیان سے بارش نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اسے آسمان سے برف کے پہاڑوں کے درمیان سے برساتا ہے, پھر جس تک چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اور جس کی طرف سے چاہتا ہے موڑ دیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک اتنی تیز ہے کہ قریب کی آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دیتی. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کلام قرآن مجید سورہ نور کا ترجمہ اور ایک ایک آیت اتنی گہری تھی, اتنی تشریح طلب تھی, اس میں اتنی گہرائی تھی کہ یقین مانے انسان جب خود اس کو ڈوب کے پڑھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اس کی گہرائی میں اور جاتا چلا جائے, مگر کیا کریں الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا علم بہت کم ہے, بہت محدود ہے, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کچھ پڑھیں اس کو سمجھ کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. اس لیے ہم لوگ اس کو پورانی آیتوں کو ختم کریں یا ہم پوری اس کو نہیں ختم کریں, ہم لوگ تھوڑے تھوڑے حصے کو لے کر چل رہے ہیں. اس کے حاشیے میں جو بات آپ لوگوں سے کی جاتی ہے کہ اشارہ جو کیا گیا ہے تجارت یا کاروبار سے گریز نہیں کرتے بلکہ اس کے شان سے تجارت کرتے ہیں کہ یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے. جو لوگ تجارت کرتے ہیں, جو بزنس میں ہیں, وہ لوگ بھی یعنی اپنے اعمال کی پابندی کے ساتھ ہی تمام سلسلے کو ادا کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کی حاشیے میں ہیں, مگر میں صرف یہ لاسٹ شیئر کروں گی, پھر انشاءاللہ سسٹر کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. بے ایمان افراد جن کے مختلف تاریکیوں میں گرفتار ہیں جو کہ طے بتہ ہیں. ان سے مراد ابھی جو طے بتہ بادلوں کی مثالیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ دی گئی تھی, مراد تو عقائد, رفتار اور گفتار کی جہالت ہے. یہ 3 قسم کی وہ جہالتیں ہیں جن میں نہ جاننا, یہ نہ جاننا کہ نہیں جانتے, اور یہ جاننا کہ جانتے ہیں اگرچہ نہیں جانتے. یہ ساری جہالتیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. میں نے کہا تھا کہ اس میں بہت ساری ڈیپتھ ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ ان تمام چیزوں پر رکیں, غور و فکر کریں, اس کی تشریح میں جائیں, تفسیروں کو پڑھیں, ایٹ لیسٹ ہم اپنے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کریں. سسٹر نیلم بخاری صاحبہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں اور جو میں نے قرآن کی ابھی آیتوں کا ترجمہ پیش کیا, اور جو ہماری کیونکہ یہ پورا ریگولر پروگرام ہمارا تھرسڈے کا خصوصیت کے ساتھ ہم لوگ پیش کرتے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید سے استفادہ حاصل کیا جائے. اور جو اس کے ابھی تک میں نے مطالب پیش کیے ہیں اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد اشرف النبیین وعلی امیر المومنین. گو کے کرن آج صاحب معجزات عین الحیات سفینہ نجات شریک القرآن صاحب زمان ان کے بابا جان سید النجاہ نور الاصفیاء دلبند امام نقی امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، لیکن یہ سب کے سب مثل قرآن کے ہیں. تو میں نہیں چاہتی کہ آج کا دن جو آپ کا تھرسڈے جمعرات کا دن ہے یہ منسوب آپ نے کر رکھا ہے قرآن سے. ٹھیک ہے قرآن بھی ہے، یہ شریک قرآن بھی ہیں، لیکن قرآن کی طرف سے ہوتے ہوئے میں ان شریک قرآن کی طرف آنا چاہوں گی. آپ نے ابھی سورہ نور کے بارے میں بہت اچھی گفتگو کی. میں سامعین و ناظرین کو بتانا چاہتی ہوں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام نور بھی ہے، اور آپ ہی کے نور سے عرش خلق ہوا، کیونکہ 14 کے 14 قرآن ہے. جناب علی مرتضیٰ کے نور سے فرشتے خلق ہوئے، جناب فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کے نور سے زمین اور آسمان خلق ہوئے، امام حسن مجتبیٰ کے نور سے آفتاب اور ماہتاب بنے، امام حسین علیہ السلام کے نور سے جنت اور حوریں بنی. کیونکہ جمعرات اور خاص طور پہ اس ٹی وی کا یہ ایک عرصے سے سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے کہ اس دن کو منسوب کر رکھا ہے کلام خدا سے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے قرآن کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، صرف ظاہری ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اصل طور پہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 14 معصومین کے اقوال، ان کی خدمات اور ان کا ذکر ضروری ہے. تو قرآن کے بارے میں یہ عرض کروں گی کہ تھرسڈے کا دن جو ہے یہ بھی ایک عجیب و غریب دن ہے. کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ جس طرح سے بہت ساری اتنی دنیا میں چیزیں ہیں جن کو ہم جان نہیں سکتے. مثال کے طور پہ مقطعات ہیں قرآن کے جن کی تفسیر شاید 29 ہیں، کوئی نہیں جانتا سوائے کہ ان کے ائمہ طاہرین کے. اس کے علاوہ دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قرآن سے بھی ظاہر ہیں لیکن ہماری ظاہری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ سکتی. جس طرح سے جناب ذوالقرنین کی دیوار ہے، چشمہ حضرت خضر ہے، شداد کی جنت ہے، اصحاب کہف ہیں، اور ہمارے صاحب عصر و زمان ہے. ایک بات جو ہے میں نے کئی کتابوں میں پڑھی اور ابھی گزشتہ چند دن پہلے ہیوسٹن کے ایک امام بارگاہ میں گئی، ان مولانا نے بھی یہی بتایا کہ شریک قرآن اور تمام قرآن مجید جن کو ہے ان کو جاننے کے لیے کچھ ایسے اسرار ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طور پہ ان کے دامن تھامنا پڑتا ہے. جس طرح سے آج تھرسڈے کا دن ہے، بار بار تھرسڈے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ دن بھی ایک اسرار ہے پروردگار عالم کا. میں نے بھی پڑھا تھا، پھر میں نے تحقیق کی، جب ان مولانا کی میں نے تقریر سنی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے ہفتے کا دن جو ہے وہ مناسب ہے یا مرتوب کیا جاتا ہے یا اس کا منسلک کیا جاتا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہفتے کے دن سب کچھ خلق ہوا. جناب علی اور جناب فاطمہ الزہرا کا دن جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے اتوار سے، جس دن کتابوں میں تاریخ میں لکھا ہے کہ پہاڑ خلق ہوئے. امام حسن، امام حسین اور سید سجاد، آپ کرن غور کیجئے کہ اب 3 کے نام آ رہے ہیں، یہ جو ہیں ان کا منسوب کیا جاتا ہے پیر کے دن سے، اور اس دن اشجار شجر جو ہیں وہ بنے. امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسی کاظم علیہ السلام جو ہیں ان کو منسوب کیا جاتا ہے منگل کے دن سے، اور اس دن دھات بنی. اور امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد نقی علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام جو ہے ان کو کیا جاتا ہے کہ ان کا تذکرہ جو ہے یا ان کو مربوط کیا جاتا ہے بدھ کے دن سے، جس دن نور خلق ہوا. اب ایک عجیب بات ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، قرآن کے مقطعات کی طرح سے امام حسن عسکری کا نام جو ہے وہ جمعرات یعنی تھرسڈے والے دن کے لیے مخصوص ہے، اور اس دن عرش اور کرسی بنا. اور امام عصر علیہ السلام کا دن، یہ تو سب کو بچے کو ہمارے پتہ ہے کہ جمعے کا دن ہے، اس دن چاند اور سورج جو ہے وہ بنے. اب جمعرات کا دن جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے جو ہے اس کو جوڑا جاتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ آپ نے جوڑ رکھا ہے اپنی اس ترتیب سے کہ تھرسڈے والے دن ہم نے صرف قرآن پڑھنا ہے. لیکن حسن اتفاق دیکھیے کہ آج امام حسن عسکری علیہ السلام سے ماشاءاللہ، بالکل ماشاءاللہ.
خوبصورت ایک کہہ سکتے ہیں آپ لوگ کہ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ قدرتی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بھی شامل حال ہے. بے شک وہ ناطق قرآن، وہ سامت قرآن یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ہم نے ظاہری الفاظ پڑھے، ہم نے قرآن مجید جو پڑھا ابھی اس میں الفاظ پڑھے اور وہ ترجمہ پڑھا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر. مگر اگر مجسم قرآن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل ائمہ علیہ السلام کی شریف ذات القرآن کے بابا جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، اور تھرسڈے والے دن جو ہے یہ ان کے لیے خاص طور پہ مخصوص کیا گیا ہے. جس طرح قرآن میں اسرار ہے اس کے شروع میں ہی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے سورہ الحمد سے ابتدا کی تھی کیونکہ میں ان دنوں شاید یہاں پہ نہیں تھی. نہیں، ہم بیچ میں سے کرتے ہیں، کوئی سلیکٹیو سورج ہوتے ہیں وہاں سے. میرے خیال سے اگر آپ کر چکی ہیں تو بہت اچھا، نہیں تو سورہ الحمد سے کیجئے. اتنے اسرار اس میں پوشیدہ ہیں. آپ کو پتہ ہے 7 ایسے الفاظ ہیں، حروف ہیں، تو حروف تہجی میری مراد، جو کہ اس کے اندر نہیں ہیں. وہ سارے کے سارے سورہ انعام میں ہیں. کیا اسرار ہے اس میں. جو سورہ فاتحہ ہے اس میں سے نہیں ہے، جیم نہیں ہے، زے نہیں ہے، شین نہیں ہے، زواد نہیں ہے، فے نہیں اور خے نہیں ہے. یہ سب کے سب آ کے جمع ہوتے ہیں سورہ انعام میں. بہت بڑے اسرار ہیں ان کے پیچھے. ان اسرار کو جاننے کے لیے جب تک ہم ان صاحبان قرآن کا دامن نہیں تھامیں گے نہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں گے، نہ دین اسلام کو سمجھ سکیں گے. بہت بہت درود و سلام و محمد و آل محمد پہ. اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ جن کے نام کی یہ محفل الحمدللہ ٹی وی ولایت ٹی وی والوں نے سجائی ہے، اور آپ نے اتنا اچھا کہا کہ آج ایک نہیں 3 کی منانا چاہیے. بے شک امام حسکری علیہ السلام کے بابا جان کا بھی ہو، صاحب عصر کا بھی ذکر ہو، اور جناب جن کی یوم ولادت ہے کسی بھی دن، چاہے وہ آج کے دن تھی یا گزر چکی ہے یا آنے والی دنوں میں ہوگی، ہم جو ہے سیلیبریٹ کریں گے. ان کا ذکر کرنا ثواب ہے، ان کا نام لینا ثواب ہے. اتنے پاکیزہ نام ہیں ان اہل بیت کے کہ ان کو باطہارت باوضو ہم چھو سکتے ہیں. ہم تو ان کے لکھے ہوئے نام گو کہ ہماری مشینوں نے لکھے ہوں، ہمارے گناہگار ہاتھوں نے لکھے ہوں، ہم ان کو چھو نہیں سکتے جب تک کہ ہم باوضو نہ ہوں. بے شک بے شک. بہت ساری ڈیپتھ ہے انشاءاللہ. اور میں چاہوں گی کہ پروگرام کے شروع میں کچھ اشعار 2-3 اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ ہمارے ویورز جو سے ہیں وہ بھی ذرا وارم اپ ہو کے اس جشن میں شامل ہوں. میری کوشش یہی ہوگی کہ اگر آپ امام کی حدیث پڑھنا چاہیں، اگر امام کے قول کوئی پڑھنا چاہیں تبھی ویلکم ہے. اور اگر آپ لوگ امام کے حوالے سے کوئی بھی بات شیئر کرنا چاہیں تو وہ ظاہر ہے آپ امام علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے پڑھنا شروع کریں گی تو بہت ہی مختصر زندگی، اور امام علیہ السلام کی جتنے بھی زندگی کے ہم لوگ فضائل پڑھتے ہیں، آپ لوگ مصائب پڑھتے ہیں، بہت شارٹ، اور پوری ہسٹری تاریخ جو سی ہے ان کے زیادہ تر مصائب اور ان چیزوں کے بارے میں بھی ہوتی ہے کہ ان کو کس طرح سے قید خانوں میں ڈالا گیا، کتنی چھوٹی عمروں میں ان کے ساتھ، یعنی 4 سال کی سن میں امام زمانہ علیہ السلام کو، یعنی جب امام حسن عسکری علیہ السلام کو سامرا کی طرف قید خانے یعنی اس کی طرف بلایا جا رہا تھا تو 4 سال کا سن لکھا گیا ہے کہ اس میں اناؤنس کر کے جاتے ہیں کہ میرے بعد میرا جانشین یہ ہوگا. تو یہ بہت ساری ڈیٹیل اور ڈیپتھ ان زندگیوں کے حوالے سے 1 یا 1.5 گھنٹے میں مشکل ہوتا ہے کہ ہم لوگ پوری چیزیں آپ لوگ کے ساتھ انہیں پیش کرتے ہیں، مگر کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ کہ ساتھ ساتھ یہ سارا سلسلہ چلتا رہے. پہلے کچھ اشعار اور پھر امام علیہ السلام کے اقوال اور ان کی زندگی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. جی سسٹر. 11ویں اپنے امام کے نام عرض کرتی ہوں. گلشن میں محمد کے نیا پھول کھلا ہے، گلشن میں محمد کے نیا پھول کھلا ہے، یہ 11واں ہادی ہے امامت کی بقا ہے. سبحان اللہ. یہ 11واں ہادی ہے امامت کی بقا ہے. قرآن ہے، ایمان ہے، یہ قبلہ نما ہے. اس حجت خدا کی رحل پر سلام ہو، اس حجت خدا کی رحل پہ سلام ہو. یہ بادشاہ دین ہے، یہ دیہ پناہ ہے. میں لے کے نہیں آئی وش کہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں کچھ لے کے آتی، اور جو یہ لے کے آئی ہوں کتاب شاید اس کے اندر نہیں ہے. تو بہرحال ذکر ان کا ہے. آج چاہوں گی کہ امام عصر کے نام ایک خط لکھا ہے وہ پڑھوں، لیکن خط سے پہلے کیونکہ جن کی ولادت ہے پہلے ان کی شان. بالکل. میں نے سوچا کرن کہ ہم سالگرہ مناتے ہیں، یہ دنیا کا طریقہ ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ سب کے سب جائیں، سننے والے، دیکھنے والے، سامعین جو ہیں، ہمارے ناظرین جو ہیں. تو میں کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ نئی جگہ ہوگی، انسانوں کو ہیبت نہ ہو، تو ان چیزوں سے مشابہت رکھنے والی چیزیں ہوں گی جو دنیا میں ہم کھاتے تھے، جو دنیا میں ہم پھول دیکھتے تھے، دنیا میں ہم پھل دیکھتے تھے، تاکہ ہمیں کھاتے وقت کچھ
ہیبت عجیب سی فیلنگ نہ ہو کہ یہ پاکستان میں دنیا میں تو آم ایسا ہوتا تھا، یہ جنت کا آم کیسا ہے. جیسے ہم یہاں سے ٹیسٹ کرتے ہیں بالکل پاکستان کے ٹیسٹ تو ہم لوگوں کو ویسی عادت ہی نہیں، یہاں پہ تو ملتا ہی نہیں وہ یہ بڑی ٹینشن ہوتی ہے. تو اللہ انسان کو اس نے خلق کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کی نیچر کیا ہے. تو میں نے سوچا ہم تو دنیا میں ایسے سالگرہ مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، اپنے جاننے والوں کو بلاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں وہ آیا وہ آیا. تو میں نے ایک دن سوچا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ برتھ ڈے ہے، یہ سالگرہ ہے، تو صاحب عصر علیہ السلام نے کیسے منائی ہوگی. سبحان اللہ واہ واہ. قائم نے بابا کی تقریب شاہی، یہ میں سوچ رہی ہوں، قائم نے بابا کی تقریب شاہی خدا جانے غیبت میں کیسے منائی، خدا جانے غیبت میں کیسے منائی. کیا وہاں عرش والوں نے محفل سجائی، کیا وہاں عرش والوں نے محفل سجائی، یا حور و ملک نے زمین پر منائی. کیا محفل میں آئے تھے بابا و مادر، انہوں نے بلایا تھا اس سالگرہ کریں بابا جان آپ آئیے. کیا محفل میں آئے تھے بابا و مادر، خدا جانے غیبت کا کیسا تھا منظر. جمع تھے وہاں کتنے نورانی پہ کر، صدا آئی کانوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر میں نے سوچا چلو میں جا کے دیکھوں گی غیبت میں اور کیا کیا ہو رہا. سالگرہ کا تو میں نے تصور کر لیا. چلی میں تصور میں مولا کے در پر، چلی میں تصور میں مولا کے در پر، تھا حد نظر ایک نوری سمندر، تھا حد نظر ایک نوری سمندر. ہوا چل رہی تھی معطر معطر، چھلکتا تھا نورانی چلمن سے منظر. کیا منظر تھا سارا سماوا منور منور. بیاں کیا کروں ایسے منظر کا منظر. صدا آ رہی تھی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور وہاں پہ میں نے کیا دیکھا، وہاں پہ میں نے دیکھا فرشتوں نے جھاڑی تھی دہلیز مل کر. یہ غیبت میں آ کے فرشتے جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں جس طرح آپ اپنے بچوں کی سالگرہ ہوتی تیاری کرتے ہیں. فرشتوں نے جھاڑی تھی دہلیز مل کر، تاروں نے چوما تھا چوکھٹ کو آ کر، فلک نے کیے اپنے گوہر نچھاور، ہجوم محبہ مولا کے در پر. تصور سے بالا وہاں کا تصور، میں سوچ نہیں سکتی کہ وہاں پہ میں نے کیا کیا دیکھا. بیاں کیا کروں ایسے منظر کا منظر. چراغاں چراغاں تھا جنت کے در پر، صدا آ رہی تھی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. چمکتے تھے ہر سو 14 ستارے، چمکتے تھے ہر سو 14 ستارے. سلامی کو جھپکے تھے افقی کنارے، سلامی کو جھکتے تھے افقی کنارے. درخشاں درخشاں تھے برجوں میں تارے، درخشاں درخشاں تھے برجوں میں تارے. تھے ساتوں فلک سے بھی اونچے نظارے، تھے ساتوں فلک سے بھی اونچے نظارے. تھے جمع وہاں سارے نورانی پہ کر، وہاں جہاں رسالت اور جانے پیمبر، وہاں تھے رسالت اور جانے پیمبر. تھے فرزند زہرا و فرزند حیدر. صدا آ رہی تھی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ حسن عسکری جن کے رتبے ہیں عالی، وہ حسن عسکری جن کے رتبے ہیں عالی. وہ 12 دروں میں سے در مثالی، وہ حجت کے بابا ہیں حجت کے والی. سبھی جا کے دیکھیں جو روزے کی جالی، خود سبھی جا کے دیکھیں جو روزے کی جالی. پڑھیں آسی جا کے جو سلوات سرور، دکھائے خدا سب کو روزے کا منظر. انہی کے تو بابا ہیں نفس پیمبر، انہی کے تو وارث ہیں شافع محشر. بے شک بے شک. اب میں درخواست کر رہی ہوں امام صاحب زمانہ سے، یہ حسن عسکری کا ہے میلاد اکبر، یہ حسن عسکری کا ہے میلاد اکبر. میلاد میں جاتے ہیں تو لڈو ملتے ہیں، گڈی بیگ ملتے ہیں، گڈی بیگ کے لیے ہم جا رہے ہیں. یہ حسن عسکری کا ہے میلاد اکبر. آج جائیں گے سب یہاں سے، اب میں بھی یہاں سے لے کے جاؤں گی انشاءاللہ. آج جائیں گے سب گھر مرادوں کو پا کر. اے مولا ذرا سا، اے مولا ذرا سا دکھا دو نا، اے مولا ذرا سا دکھا، صلوات محمد ذرا سا دکھا دو پردہ اٹھا کر. اے مولا دکھا دو نا پردہ اٹھا کے کہ ہم سب بھی دیکھیں یہ رونق کا منظر. بڑا نور چھایا ہے مولا کے در پہ. اے فرزند یاسین و طٰہٰ و سرور، اے قائم حجت ہے جانے پیمبر. صدا آ رہی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی جا کے اس کو درست کرنا ہے. یہ محمد والے محمد. جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ. خدا آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے اور قلم میں اور اضافہ فرمائے.
یہ منہ بھر تعریف نہیں ہے، واقعتاً ہم بار میں بھی جب بھی کبھی بیٹھے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ ایک محفل کی رونق ہوتی ہے، ایک نظام، ایک سلسلہ جو بن رہا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے اپنے جو پچھلے دنوں جشن کیا تھا، جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے، اور ہم نے وہاں پر بھی یہ بات مینشن کی تھی اور ہماری ساری بہنوں نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ ہم نیلم بخاری صاحبہ کی کمی بہت محسوس کر رہے تھے. ایک جوش، جذبہ اور یہ جو تصوراتی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر عطا جو کی ہے، اس بارے میں ضرور کہنا چاہوں گی. یہ تصوراتی طور پر ان محفلوں میں جو پہنچا دیتی ہیں، انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرے، اپنی آنکھیں بند کرے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ وہاں پر ہی ہیں. ابھی جب یہ بات پڑھ رہی تھی اور ساری، کہ ایک دفعہ انسان امیجن کرے کہ جیسے آپ لوگ اسی گھر میں موجود ہیں اور امام علی علیہ السلام آپ کے سامنے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ سامنے، تو ایسی عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا ہے، ایسی کیفیت کا احساس ہوتا ہے جو انسان بیان نہیں کر سکتا. جیسے یہ قلم بند کرتی ہیں تو بالکل ایسے ہی کہہ رہے کہ دل کرتا تھا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا، ہمیں ایسے ہی عطا ہوتا، ہم لوگ ایسے ہی گوڈی بیگ لیے اور وہاں سے خوشی خوشی واپس آئیں، اور وہاں پہ یہ سارا، یہ ایک ماحول، یہ ایک چیز جو ان کی امیجنیشن کی جو بناتی ہے. اللہ کرے جب ہمارے وقت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ، تو ہم یہ تمام چیزیں خود روبرو امام کے وہاں پر موجود ہوں، مگر ہمارا ایمان کامل ہو، ہم لوگ ان کے ساتھ ویسے ہی اپنی قربت کا، اپنی محبت کا اظہار کریں، اپنے عملی طور پر بھی انشاءاللہ اظہار کریں گے انشاءاللہ. امام کے حوالے سے اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے، اشعار کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے. چاہوں گی کہ آپ اگر امام کی زندگی کے حوالے سے کچھ اگر ہمارے ساتھ شیئر کریں تو پھر، کیونکہ امام کی زندگی کے بارے میں بہت کیا زیادہ شیئر اتنی ڈیٹیل ہے، کہ اتنی مختصر سی زندگی، الحمدللہ. کہیں 28 برس لکھا ہے تو کہیں 29 برس رکھا ہے. چند سال جو ہے آپ مدینہ میں رہے، اس کے بعد بابا کے ساتھ آپ نے ہجرت کر لی. میرا خیال سے 6 سال دور امامت تھا. سبحان اللہ، وہ کام میں موازنہ نہیں کر رہی ہوں پروردگار عالم کے سامنے، میں دست بستہ کھڑی ہوئی ہوں کہ پیغمبروں کے بھی بڑے درجے ہیں. جو پیغمبروں نے 900 سال تک میں نہیں کیا، وہ یہ عظیم ہستی جو ہے وہ 6 سال میں کام کر گئے. ان کے اوپر جتنا بھی درود و سلام بھیجا جائے وہ کم ہے. ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک میں کہتی ہوں کہ عمل جو ہے وہ اس قابل ہے کہ سونے کے حروف سے لکھا جائے اور تمام دنیا والوں کو دیا جائے کہ 28-29 برس میں، تو ابھی تو انسان جو ہے کہتے ہیں کہ 40 سال میں کامل ہوتا ہے. کامل ہونے سے پہلے یہ کتنے کامل تھے، کیا ہمیں یہ دے گئے، کس طرح سے ہماری ہدایت کر گئے، کتنی پابندیاں تھیں، کتنے وہ اس کے اندر ایک ظالم حکومت کے دور میں رہ رہے تھے. الحمدللہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صاحب قدرت تھے، صاحب طاقت تھے. اپنی قدرت کو، اپنی طاقت کو اگر وہ چاہتے تو اس بادشاہ، اس خلیفہ کا تخت پلٹ دیتے، کیا زمین کے طبقات پلٹ دیے جاتے. لیکن نہیں، انہوں نے مشیت خدا سمجھ کے اس کو قبول کیا، برداشت کرتے رہے اور مختصر سی عمر میں وہ کارنامے انجام دے گئے کہ جس کے بارے میں تو کیا، اس زمانے کے جو چالاک سیاستدان تھے، جن کا نے ایک حدیث سن رکھی تھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے. زبان سے تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، لیکن جانتے ہیں کہ جتنی باتیں اس وہی سے دھلے ہوئے الفاظ سے نکلتی ہیں وہ سب کی سب حقیقت ہوتی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ 11 ہادی آ چکے ہیں، اب سخت پہرا تھا کہ کہیں 12واں ہادی نہ آ جائے. کسی بھی طرح سے رسول کی حدیث کو وہ چاہتے تھے کہ غلط ہم ثابت کریں. ادھر ان کی زبان کاٹی گئی، وہ کہتے رہے، درخت کو پانی ڈالتے رہے کہ میرے امام نے کہا ہے کہ زبان کاٹی جائے گی، اور حکومت اور وقت اور خلیفہ بادشاہ کہتا رہا ایسے غلط ثابت کریں گے، آخر کو زبان کاٹنی پڑی. اسی طرح سے انہوں نے بہت کوشش کی کہ 12ویں حجت کو نہیں آنے دیں گے، 12ویں خلیفہ کو نہیں آنے دیں گے، ان کی تمام جوانی جو ہے وہ بند رکھیں گے، ہم اس کو کسی سے ملنے نہیں دیا جائے گا. لیکن پروردگار عالم کی قدرت کے سامنے انسان اتنا بے بس ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا. بڑی مشہور واقعہ ہے جو میں نے خیال سے آج بھی وہی ٹی ویوں سے بیان کیا جاتا ہے، ممبروں سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب حکومت پہ وقت پڑا، بہت زیادہ وہاں پہ خشکی تھی، پانی کا نام نہیں تھا، ایک کو بلایا جا رہا تھا جن کو دعویٰ تھا کہ ہم خدا کے بہت قریب ہیں، آؤ بھائی دعا کرو. دعائیں مانگی جا رہی تھیں،
اور کسی بھی طرح سے بارش نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ ایک ایسے شخص کو بلایا گیا کہ جس کا نام بھی اسلام کے ساتھ مربوط نہیں تھا کہ آپ آئیے، سنا ہے کہ آپ کی دعا میں بڑا اثر ہے. یہ بھی واقعہ روز میں خط سب کو ازبر ہے، پورا نہیں سناؤں گی. بہرحال انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کیے، اس شخص نے اپنی داڑھی کو اس طرح سے پکڑا ہوا تھا کہ ہاتھ میں رکھی ہوئی چیز جو ہے وہ نظر نہ آئے. بعد میں راز کھلا، ایک چھوٹی سی ایک ہڈی تھی، اور یہ نبی کی ہڈی کی تاثیر ہے. خدا جانے وہ ہڈی کہاں سے ملی اس کو کہ وہ جب زیر آسمان لائی جائے تو آسمان پہ بادل آ جاتا ہے. مجبور ہو گئی حکومت، پانی کے لیے ترستی تھی تو کیا کیا، اچھا اس کو بلاؤ کہ جس کو قید خانے میں بند کر رکھا ہے، جو اس دنیا پہ، اس قرۂ ارض پہ، اس روئے زمین پہ سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ ہستی ہے، جس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، جو فرزند رسول ہے، وہ آئے اور آ کے دعا کرے. اپنا کام ہوتا ہے تو یہ سب کچھ کرتے ہیں. کہتے ہیں وقت پہ گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں. نکال کے لے کے آئے گئے اور میرے امام نے دعا کی. بہت خوبصورت واقعہ، آپ سب جانتے ہیں. بادل آئے، نہیں یہ فلاں جگہ کا ہے، یہ وہاں جائے گا، یہ وہاں جائے گا. اس کے بعد الحمدللہ وہ 12 برسی کہ تمام ملک میں تمام روئے زمین جل تھل ہو گیا. ایک چھوٹا سا وقت ملا ان کو اپنے گھر میں رہنے کا. شاید وہ خوشیوں میں اتنے زیادہ مصروف تھے کہ اتنے عرصے کے بعد پانی جو ہے اس کا وجود دیکھا تھا کہ وہ توجہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہٹ گئی، یا یہ بھی خداوند تعالیٰ کی کچھ مشیت تھی کہ توجہ ہٹ جائے. اسی دوران میں کیونکہ ان کے چاہنے والے تھے، بہت چھپے دبے رہتے تھے، اور آپ نے بھیجا کہ فلاں ملک سے ایک جہاز آ رہا ہے، اس جہاز کے اندر کچھ کنیزیں ہوں گی جن کو فلاں فلاں پل کے اوپر بیچا جائے گا، تم جانا اور وہاں جا کے فلاں اس طرح کی کنیز ہوگی، ایک کاغذ تھمایا وہ دینا اس کو، اور سارا معاملہ اپنے آپ حل ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے بی بی نرجس خاتون بظاہر لگتا ہے کہ وہ کنیز بن کے آئیں، لیکن یہ بہت بڑے شہنشاہ اور بادشاہ کی پوتی اور بیٹی تھی. لیکن اس دور میں یہی ہوتا تھا، جب بادشاہت کے تختے پلٹ جاتے تھے، حکومتیں جو ہیں وہ چھن جاتی تھی، تو اس گھر کی جو ہے عورتیں اور قوم کی جو اور بیٹیاں بہویں جو ہیں ان سب کو وہ کنیزیں کہا جاتا تھا. وہ جناب بی بی نرجس خاتون جس کے اوپر میرا اور تمام سننے والوں کا، دیکھنے والوں کا، تمام دنیا جہان کا سلام ہو، وہ عظمت والی بی بی ہے. میں نے اسی ٹی وی اسٹیشن سے بھی کئی بار کہا ہے، وہ لوگ جن کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، بہت ایک حسین اور یہ ایک کامیاب نسخہ ہے کہ امام عصر علیہ السلام کو واسطہ دو ان کی والدہ گرامی کا. بالکل والدہ گرامی کا واسطہ دو، تمہاری ضرور جائز مرادیں برائیں گی. وہ بی بی جو ہے وہ گھر میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی تشریف لائیں اور وہاں وجود قرار پایا صاحب عصر و زمان کا. اللہم صلی علی محمد. جب ہوش آیا اس ظالم حکومت کو، ارے کئی دن ہو گئے ہیں، وہ تو زندان میں ہم نے واپس بھیجا ہی نہیں، وہ تو اپنے گھر میں عیش و آرام کر رہے ہیں، چلو ان کو واپس بھیجو. پھر واپس بھیجا، لیکن وجود پروردگار عالم کے حکم سے قرار پا چکا تھا. سبحان اللہ. وہ سمجھتے تھے کہ نہیں، یہ ابھی جو ہے چند دن جو ہے شاید اپنے گھر میں اپنے رشتے داروں سے مل رہے ہوں گے، انہیں ہوش ہی نہیں ہوگا. لیکن پروردگار عالم سے زیادہ علم کسی کو نہیں ہے. اور راز کب کھلا؟ قریب کے تمام لوگوں کو معلوم تھا، گھر کے معلوم لوگوں کو معلوم تھا، لوگوں نے دیکھا تھا، لیکن حکومت کو علم نہیں تھا کہ جناب امام عصر علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے. پتہ کب چلا؟ اتنا میں کہتی ہوں کہ موقع کو حسین مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ غور کریں تو اتنا حسین موقع تھا بالکل، کیونکہ غم کا موقع، امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے. نیت لوگ کر چکے ہیں، نیت توڑنا بہت مشکل ہے، چاہے ہمارا فقہ ہو یا ان کا فقہ ہو، نیت آرام سے نہیں توڑی جاتی. جب لوگوں نے نیت باندھی، ایک چھوٹے سے معصوم سے بچے کی صدا گونجی، ہٹیے، آپ ہٹیے چچا یہاں سے، میں اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا. سننے والے کانوں نے سنا ایک بچے کی صدا آ رہی ہے، وہ ہٹا رہا ہے کسی کو نماز جنازہ پڑھانے سے. نماز کی نیت باندھ چکی تھی، مجبور تھے. ادھر نماز کی جو ہے وہ تمام ہوا، ادھر کھلبلی مچ گئی. یہ کیسی آواز تھی؟ وہ بچہ کہاں گیا؟
وہ وقت اور آج کا دن ظالم ڈھونڈتے رہے، خدا نے انہیں اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی جب خدا چاہے گا ان کے اذن ہوگا انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے. اب آپ کچھ عرض کیجئے. جی ضرور انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت واقعہ بھی سنا اور آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کا وجود اور بی بی نرجس خاتون کی شادی، یہ تمام چیزیں بہت مختصر وقت میں آپ کے ساتھ سسٹر نیلم بخاری صاحبہ نے شیئر کی ہیں. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد نمبر اسکرین پر ہوگا اور آپ بھی اپنی جو بھی مطالبات ہیں وہ اس کے بارے میں آپ شیئر کریں گے. بہت ہی ضروری اور کرامات جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھرے پڑے ہیں واقعات جو ان سے آپ لوگ باہر کو لیں یا نقوش اسمت خود سے بھی پڑھنے کی کوشش کریں تو انہوں نے بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس کو ڈیفائن کر دیا کہ آپ اگر القاب کے حوالے سے جس طرح آپ سن رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے بڑا اچھا پیغام بھی دیا اور ان کے جو لقب ہیں اس میں کیا کیا کوالٹیز ہیں اور ہمیں اپنی زندگیوں میں کیا کیا شامل کرنا ہے. تو واقعتاً یہ ذاتیں یہ معجز نما ذاتیں صرف اس لیے نہیں کہ ہم لوگ سن لیں اور واہ واہ کر لیں، ہمیں اس سے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. میرا ہر پہلو ہماری ہر یہ گفتگو اس میں ہر ایک کے لیے میسج ہے. اب میسج کون کس طرح یہ پک کرتا ہے یہ اپنی ظرف کے مطابق انشاءاللہ سب اس میں سے اکٹھا کرتے ہیں. مدینے کی سرزمین میں زمین نور جمال امامت سے منور ہو گئی تھی. اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ سلسلہ دیکھا امام علیہ السلام کی زندگی اور اس کے بعد وہ جو ان کی کرامات ہیں. امام کا ایک اور بڑا واقعہ مشہور واقعہ ہے جو آپ لوگوں نے بھی بار بار سنا ہوگا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے علم بالقرآن کے بارے میں بھی بہت زیادہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر جو ایک سربراہ کہتے ہیں فلسفی تھا اور اس کا نام تھا اسحاق کندی، جو کہ وہ کیا کرتا تھا، اس نے کتاب ایک لکھنی شروع کی تھی مجموعے کے حساب سے، کیونکہ قرآن مجید کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، تناقضات القرآن. اب وہ جو یعنی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ اکٹھی کر رہا تھا کہ جس میں تنازع یعنی ادھر اللہ کیا کہہ رہا ہے اور ادھر اللہ کیا کہہ رہا ہے. سمپل ورڈز میں اس کو اس طرح سے سمجھا سکتے ہیں کہ اس میں یہ جس میں کانفلکٹس پائے جاتے ہیں کہ اس میں تو یہ کہہ رہا ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے. تو وہ اس طرح کر کے ان آیات کو جمع کر رہا تھا اور لوگ جو ان سے ہیں ظاہر ہے ہمارے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہم نے ابھی پڑھا شیطان قدم با قدم ہمیں گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے، لوگ اس کی طرف گمراہی کی طرف پلٹ رہے. اب جب امام کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو امام کہتے ہیں کہ اس تک یہ پیغام اس کی کس اسٹوڈنٹ کے تھرو پہنچایا گیا اور امام نے اس کے پیغام پہنچایا کہ تم نے کس طرح سے یہ جج کیا ہے کہ اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کی آیات میں اس طرح سے تضاد ہے یا اس طرح کی یہ ساری پرابلمز ہے تو اپنی سمجھ کے مطابق کیا ہے یا امر الہی ہے. تو اب یہ وہ جو اسٹوڈنٹ تھا وہ امام کا یہ پیغام لے کر اس نے موقع اچھا جانا اور اس نے جا کے اس سے پوچھ لیا کہ تم یہ کس طرح سے جمع کر رہے ہو، کیا تمہیں کسی نے سکھایا ہے یا تمہیں خود کا علم ہے یا اللہ سے بھی زیادہ علم ہے معاذ اللہ. تو یہ اس لیے تبھی انسان بڑھے کہ کوئی سمجھدار ہو اور اس سے کچھ زیادہ سمجھدار ہو تو وہ غلطی اس کی پکڑ سکتا ہے، معاذ اللہ یہ نہیں ہوتا. اب وہ سارا سلسلہ تھا. اب وہ جا کے وہ جیسے اس کے اسٹوڈنٹ نے اس سے کہا تو اس نے کہا کہ یہ بات تمہارے استاد کے دماغ میں نہیں آئی، تمہارے دماغ میں کہاں سے آ گئی، تم یقیناً کسی سے سن کے آیا. پھر اس نے اس بارے میں بتایا کہ مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام نے انہوں نے یہ بات کہی اور انہوں نے مجھے اور جیسے انہوں نے کہا کہ واقعتاً ان کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. اس کے بعد وہ اس نے ساری جو کتاب وہ لکھی تھی اور جو بھی اکٹھا کیا تھا مال اس کو نظر آتش کر دیا اور وہ جلا دیا اور اس کو ختم کر دیا کہ میں ایسی کوئی کتاب نہیں لکھوں. امام کے معجزات کو دیکھنا ہے، کئی دفعہ ایسے معجزات اس میں بھرے پڑے ہیں معجزات کہ کوئی نابینا کو دیکھتے ہیں ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھیں یعنی اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے. کسی نے خفیہ خط لکھا ان کو اور اپنا نام پتہ چھپا کے اور کوسچن کو بھیج دیا. امام جب جواب دیتے ہیں تو اس کا نام اس کے باپ کا نام لکھ کر اس کو جواب پہنچاتے ہیں کہ یہ لو. تو امام یعنی امام موجود ہیں، بنفس نفیس بولا کہ امام وہاں پر موجود ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا ظلم یہی ہے، سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ امام اس دور میں امام خود موجود ہوتے تھے، معجز نما امام موجود ہوتے اور لوگوں کا ایمان کہاں پہ تھا. اور یہ غیبت کا دور ہمارے لیے ایسے ہی ہے. اس سے ہمیں سیکھنا ہے کہ میں اپنے آپ کو وہاں تک وہ جو سہل کا واقعہ پڑھا جاتا ہے جو آگ میں بیٹھ گیا تھا تندور کی، یہ تمام واقعے اسی لیے ہیں کہ میں اس سے سیکھ کیا رہی ہوں، میرا ایمان کس لیول پہ ہے. اپنے روز ایمان کے کیونکہ ایمان کے درجوں کو بھی کہتے ہیں نا وہ سمندر کی لہروں کی طرح تقویٰ کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے. تو ایک ٹائم پیریڈ اپنے لیے رکھیں گے ہم لوگوں کے اوپر غور و فکر کریں. ایک اور بڑا واقعہ جو ابو ہاشم کے نام سے بھی ہے کہ وہ جو امام کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے سوچ اس کی چل وہ امام کے ساتھ ہوتا ہے، سوچ اپنی سوچ رہا ہوتا ہے میرا قرضہ اتنا دینے والا. امام زمین پہ کوئی ڈرا کرتے ہیں اور وہ جیسے ہی اٹھاتا ہے تو وہ سونے کا بنتا ہے اور امام کہتے ہیں یہ لو اپنا قرضہ دو. تھوڑے سے آگے اور جاتا ہے پھر یاد آتا ہے ابھی تو سردیاں آ رہی ہے، میرے کپڑے میرے یہ چیزیں میرے وہ. امام تھوڑا آگے جاتے ہیں اور کچھ ڈرا کرتے ہیں کہتے ہیں یہ لو. اور جب وہ سونے کو اٹھاتا ہے بیچنے جاتا ہے تو ایگزیکٹ وہی اماؤنٹ ہوتی ہے جو اس کو چاہیے ہوتی ہے.
یعنی اتنے معجزات ہیں، میں کہہ رہی ہوں ایک امام کی ذات کے کہ واقعتاً ہم لوگ عقل دنگ رہ جاتے، مگر افسوس کہ ہم معرفت کے اس منزل پہ کہاں پہ ہیں. امام کو ہم لوگ اللہ نہیں سمجھ سکتے، ان کے پاس کتنی خدا نے انہیں قوت و طاقت دی ہے، کتنا علم دیا ہے، ہم نہیں جان سکتے. بڑے بڑے ساتھ رہنے والے صحابی نہیں جانتے. آپ کو معلوم کہ مالک اشتر جب جنگ سے واپس آ رہے تھے کیا سوچ رہے تھے؟ دماغ سے انہوں نے یہی سوچا کہ آج تو میں نے امام سے زیادہ لوگ مارے. بالکل مان کے تم کیا سوچ رہے. بالکل اسی طرح سے ایک واقعہ ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کو ایک چاہنے والے نے انہیں خط لکھا. اس کو 2 مسئلوں میں بہت زیادہ تردد تھا. ایک تو یہ کہ جب صاحب عصر علیہ السلام آئیں گے تو وہ کس طرح سے فیصلہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے مطلب اپنی سوچ تھی ہمارے جیسا گناہگار. انہوں نے نہیں دیکھا میں نے کس کو تکلیف پہنچائی، میں نے کس کا حال مارا، میں نے کیا کرتا، وہ کیسے کریں. دوسرا وہ کہہ رہا تھا کہ اگر بخار کسی کو آ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے. اس نے جب خط لکھا تو صرف یہی لکھنا یاد رہا اسے کہ جب آپ کے فرزند انشاءاللہ قیام کریں گے تو وہ کس طرح سے فیصلہ کیا کریں گے. وہ پردہ غیبت میں ہے، انہیں کیا پتا. خط پہنچ گیا جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس. آپ نے اسے جواب دیا، دیکھ میرا فرزند جو ہے وہ مثل حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلہ کیا کریں گے، جیسے وہ پیغمبر کرتے تھے وہ کریں گے. اور دیکھ تو دوسرا سوال لکھنا بھول گیا، بخار لیا. پھر انہوں نے ایک چھوٹی سی دعا بتائی جو قرآن کی ہے، میرے خیال سے سب لوگوں کو پتا ہوگا، میں بتا دیتی ہوں. یا نور کونی بردن و سلام علی ابراہیم، کہ یہ لکھ کے اگر گلے میں ڈال دیا جائے تو بخار اتر جائے گا. اور اسی دعا کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے نہ کوئی قرآن ہے. ہمارے ایک جاننے والے نے اپنی دادی کا واقعہ سنایا. گھر میں آگ لگ گئی، وہ اتنا پرانا زمانہ تھا کہ آگ بجھانے کوئی سامان نہیں تھا. کہتے میں چھوٹا سا تھا، میری دادی یہ دعا جو ہے قرآن کی یا نور کونی بردن و سلام علی ابراہیم زور زور پہ پڑھ کے، انہوں نے عام جیسی خاتون تھی، میں نہیں جانتی کہ ان کی دادی کتنی صاحب تقویٰ تھی. کہتے میں بچہ تھا، میں دیکھتا رہا اور آگ جو ہے انہیں جتنی دفعہ پڑھتے تھیں آگ بجھتی رہی، یہاں تک کہ آگ بجھ گئی. یہ اس دنیا کا واقعہ ہے جو ایک صاحب نے مجھے سنایا. میں اپنی دادی کا میں نے آنکھوں دیکھا، میں یاد تھا، بچہ اتنا چھوٹا تھا لیکن مجھے یاد ہے میری دادی یہ پڑھتی جا رہی تھی، آگ بجھتی جا رہی تھی. خدا کے کلام میں بہت طاقت ہے، صرف ہماری زبانوں میں شاید طاقت نہیں ہے. ہم اس زبان کو اتنا مس یوز کرتے ہیں، اتنی غیبتیں کرتے ہیں، اتنا کچھ غلط کھاتے ہیں کہ یہ زبان جو ہے جیسے آپ نے آج کر رہی تھی قیامت میں عزو واقعی یہ زبان نہ جانے کتنی شکایتیں ہماری لگائے گی. اللہ تو نے مجھے اس بندے کو عطا کیا تھا، اس نے مجھے اتنا مس یوز کیا ہے. اللہ اکبر. اور واقعتاً ہم اس گہرائی میں، اس ڈیپتھ میں جائیں گے تو ہم ایک ایک وہ اپنے گناہ کو یاد کرتے جائیں. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پھر وہی کہتے ہیں کہ نا امیدی کی طرف نہیں، ہم امید کی طرف پازیٹیو بولتے ہیں کہ اگر جو ہو چکا ہے، جو گناہ خدا نہ خواستہ سرزد ہو چکے ہیں، جو اپنی زندگی میں واقعات ہو چکے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہم استغفار کر سکتے ہیں. یہ ٹائم اگلا ملے نہ ملے مجھے نہیں پتا، مجھے اگلی ساتھ ملے نہ ملے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر اور صدقے دل سے توبہ کر کے کہ دوبارہ ایسا گناہ میرے سے نہ ہو. ہمارے پاس کالر ہے اور ویورز آپ لوگ سب انشاءاللہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں کالز کے ذریعے سے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسرت فاطمہ صاحبہ نیو یارک سے. کیسی ہیں آپ؟ اسد اللہ ایامکم. اسد اللہ ایامکم. آپ دونوں بہنوں کو میری طرف سے مولانا امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت میرے چینل کو، مولانا ظہیر صاحب کو، تمام میرے خانہ کو، ہمارے پورے ولایت چینل کے اراکین کو. اللہ آمین. اللہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. جزاک اللہ. آپ ظاہر ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، آپ لوگ بھی ہماری ٹیم سے باہر نہیں ہیں. ہمارے اراکین جتنے جو بھی آپ نے کلمات کہے وہ سب آپ کے لیے بھی ہمارے ساتھ. سسٹر مسرت میری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت پیارا پروگرام کر رہی ہیں دونوں بہنوں کو میرا بہت بہت سلام ہو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ رکھے، آپ کے گھرانے پہ رحمت برکت نازل ہوں. اللہ چھوٹا سا ایک دو شعر سنا دوں. جی جی بسم اللہ پلیز. جی فرمائیے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. مولانا امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول ہے کہ جس کو سب سے کم خوشی ہوتی ہے وہ کینہ ور انسان ہے. بہت خوب. ہیلو. جی 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 بہت فرمائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جی جزاک اللہ. جی تھینک یو.
دوسرا مولا امام ہے، آپ نے کہا نا آج امام زمانہ کا بھی ضرور ذکر ہونا چاہیے، جی تو ان کے لیے میں ایک طرف میرے ہدیہ کرتی ہوں شعر. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عسکری کی گود کا پالک رجب ظہور، ظلم کے ایمان گرا دے گی ہوائے عسکری. بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں عالم سر جھکا جھکا کر ان کو کرتے ہیں سلام. بے شک. دونوں عالم سر جھکا جھکا کر ان کو کرتے ہیں سلام. جب امام اجل اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ثنائے عسکری. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت کرتے ہیں ثنائے عسکری. یاد رکھیے گا مجھے، جی انشاءاللہ، انشاءاللہ. انم فاطمہ کو تمام سب لوگوں کے لیے میری طرف سے بہت بہت دعائیں. مولا آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ. صحت اور تندرستی عطا کرے. مولانا رئیس صاحب کو بھی اللہ آمین. ہمت، طاقت اور قوت عطا کرے. مولانا آپ سب کے، مولانا رئیس صاحب سمیت سب کے علم میں پروردگار بحق کے محمد وآل محمد امام زمانہ کے صدقے میں بہت بہت علم آپ کو حاصل ہو. اللہ آمین. محنت کر رہی ہیں. اللہ آمین. جزاک اللہ. سسٹر مسرت فاطمہ، آپ سے یہ بھی ہم ریکویسٹ کریں گے اگر آپ کوئی سپارہ پڑھنا چاہیں ہمارے اس پروگرام کے لیے. جی بے شک. 4 سپارہ نمبر 4. ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے، اوکے. جزاک اللہ. انشاءاللہ 5000 تسبیحات بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ. کتنی تسبیحات بولی؟ 5000. 5000 تسبیحاں پڑھیں گی آپ، 5000 دفعہ درود پڑھیں. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. جی جی، الحمدللہ الحمدللہ. مولا قبول کریں ان کو اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ. انشاءاللہ میں پڑھ لوں گی، یہ خصوصی طور پہ بیٹھ کے پڑھوں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. اللہ آمین، اللہ آمین. انشاءاللہ اللہ آمین. ضرور انشاءاللہ. جی ضرور انشاءاللہ. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. کے لیے، مغفرت کے لیے اور جی ادھکار کے لیے. جی ضرور انشاءاللہ. صحت اور تندرستی سلامتی عطا. اللہ آمین. دعائیں آپ کی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اوکے، اللہ اللہ حافظ. جزاک اللہ. جی ہماری تمام بہنوں کو، تمام جتنے بھی سننے والے ویورز، ان لوگوں کو بھی. اور اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے کسی بھائی کی کال نہیں آئی، صرف ایک بھائی جو ہے یاور حسین صاحب، وہی سپارہ پڑھ رہے ہیں. کیا باقی سارے بھائیوں کو منع ہے؟ تو آپ لوگ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف خواتین کا پروگرام ہے، مگر سپارے میں ہم سب شامل ہو سکتے ہیں. ہمت کریں، کوئی نہ کوئی ایک سپارہ ایٹ لیسٹ اپنے ہفتے میں. ہم پورے دن میں نہیں کہتے، یہ پورا قرآن جو ختم ہوتا ہے پورے ایک ویک میں ہوتا ہے. آپ پورا ویک لگا لیں، اگر ایک پیج بھی ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہفتے تک ایک سپارہ. جب ہماری روٹین ہو جاتی ہے تو پھر ہم لوگ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی کمی جو محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ہم اس کی تعداد زیادہ کر دیتے ہیں. پھر ہم لوگ ایک سے رکوع سے پھر ہم لوگ پورے سپاروں پر آ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کے اس سلسلے میں شامل ہوں. آج کا یہ پروگرام آپ لوگ کو پتا ہے کہ آپ لوگ کو ساتھ سپارے لینے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ پہ ہم لوگ آپ کے اور اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں. ان کے لیے بہترین تحفہ جو ہے سورہ فاتحہ کی صورت میں ان لوگوں کو بھیجتے ہیں. اور یہ ایک لفظ قرآن کا پتہ نہیں کس کی منزلیں آسان کر دے. بے شک. ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حیدری آنٹی اور نیلم بخاری پیاری بہن آ گئے، اچھا لگے. الحمدللہ ماشاء اللہ. ان کو بے شک. اور وعلیکم امام السلام. حسن عسکری علیہ السلام کی پیدائش مبارک کل خیر صالحہ کے بارے میں میں تعزیت کرتی ہوں. بالکل. میں بہت دل کو تکلیف ہو گئی، اسٹوڈنٹ مر گئے، شہید کر دیے، لوگوں کو غارت دے. اللہ آمین. اللہ کرے لوگوں کبھی اچھے لگے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹ کے پیچھے. بے شک. اور دوسری بات وہ کرن مائی ہے نا، سپارہ لے لوں گی. کون سا والا 16؟ اور میرے بھی تصویر آپ لکھ دے، 2000 لکھ دے. یہ میرے ماشاء اللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ حیدری سب کو آنٹی. علم میں اضافہ کرے. اللہ لوگ تو صحت دے، اللہ آمین. اللہ آمین. خدا. جزاک اللہ حیدری آنٹی. خدا حافظ. حیدری صاحبہ، میں نے بھی آپ کو یاد کیا تھا، شاید آپ گئی ہوئی تھی. میں نے کہا کہ بہت عرصے سے آپ کی کال نہیں آئی ہے. ان کی کال ڈراپ ہوگی، مگر ان کا میسج آپ کا ان کو پہنچ گیا ہے. تو انشاءاللہ حیدری آنٹی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور آپ کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ. اور آپ کی تسبیحات بھی میں نے لکھ لی ہیں، 16واں پارہ بھی لکھ لیا ہے. اور کل کے پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ کل ہم نے خصوصیت کے ساتھ پروگرام جو کیا تھا، جو بلاسٹ ہوا تھا پاچا یونیورسٹی جو سی ہے اس کے اوپر 4 سدہ میں،
جو لاسٹ ہوا تھا اس کے بارے میں پروگرام کیا، مگر ہماری جو کوشش یہ ہوتی ہے ظاہر ہے ہم اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں خوشی اور غم میں غم مناتے ہیں. تو آج میرے ذہن میں بالکل تھے ان شہداء کی پوری، کیونکہ پورا سسٹم جو پورا سوشل میڈیا ہے یا پوری جو گفتگو ہے ان سے بھری پڑی ہے اس ٹائم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر سریا کیسے ہیں آپ؟ میرا بہت بہت سلام. علیکم السلام. اسد اللہ ایامکم. اسد اللہ ایامکم. السلام کو اور آپ سب مومنین شیعہ کو مولا امام حسین عسکری علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. جی سسٹر سریا سسٹر نیلم بہت اچھا پڑھ رہی ہیں، ان کا تو دل چاہتا ہے کہ بس پڑھتی رہے، رکے ہی نہ. جی دیکھا، اور ہم لوگ خود نہیں کہتے الحمدللہ، سب یہی کہتے ہیں، اور ہم لوگوں نے تو بار بار اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ واقعتاً ہماری ماشاءاللہ محفلوں کی رونق ہوتی ہیں وہاں پر، اور خوشیاں جو بالکل تصور، آپ کو بھی یقینی طور پر وہی محسوس ہوتا ہوگا جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے شیئر کیا کہ ہم وہاں پہنچا دیتی ہیں برتھ ڈے پہ. ان کو طول عمر برکت دے، سلامتی سے اللہ آمین، اور اچھے اچھے شعر مولا کی خدمت میں جو اللہ آمین، اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. شکریہ سریا، آپ بھی جیتے شعر بھی رہیں. سنانا چاہ رہی تھی میں. جی بسم اللہ. عسکری علیہ السلام کا شعر نہیں وہ ہے کال جی فرمائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. کوئی کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، جب وہ حق کو چھوڑ دے گا ذلیل تر ہو جائے گا. بے شک یہ امام کا قول ہے چھوڑ دے کہ گا، کوئی بھی کتنا بڑا ہی آدمی کیوں نہ ہو لیکن حق کو چھوڑ دے گا تو وہ ذلیل ہو جائے گا. بے حق شک. سے وابستہ رہ کے ہی عزت اور عظمت ملتی ہے. اور خدا بھی آدمی ہو. دیکھیں بتائیں بہلول دانا کی ایک مثال لے لیں کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ وہ ہے خدا نہ کرے ملنگ ہے یہ ہے، لیکن بس حق پہ جو چلے وہ سب سے عظیم تر ہے. بے شک بے شک، کوئی لمٹ نہیں ہے اس کے لیے. اور ہمیں بہترین مثال جو ہم حدیث میں ہی پڑھتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور حق کی پہچان دیکھنی ہے تو آئمہ علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں ہم لوگ. بے شک بے شک، جزاک اللہ، بہت پیارا کال ہے. کوئی اتنا بڑا آدمی، واہ واہ واہ، بالکل بالکل علی حق، ہم نے بھی بالکل وہی پڑھا. مجھے ایک دم سے وہی یاد آیا تو میں نے کہا واقعتاً مولا علی کی پہچان یعنی حق کے ساتھ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سریا میری طرف سے بھی آپ کو بہترین دعائیں. لکھنا سلوات کی 10 تصویر سپارے آپ دے رہی ہیں. جی سسٹر سریا آپ کو سسٹر نیلم کچھ کہہ رہی ہیں. جی فرمائیں. میں بس دعائیں دے رہی ہوں، ان کو یاد کرنے کا، تعریف کرنے کا بہت شکریہ، ورنہ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا. بے شک بے شک، جزاک اللہ. جی 5 اور 6 سپارہ نمبر سسٹر سریا آپ پڑھیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. 5 6 5 اور 6. آواز آج بہت کٹ رہی ہے، پتہ نہیں کیا موسم اچھا بھی ہوتا ہے لیکن بفرنگ ہماری. اوہو آپ کے اس میں بفرنگ چل رہی ہے. 5 اور 6 ٹھیک ہے. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. ہماری ایک اور کالر. اللہ ہماری اس عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ آمین، اللہ آمین. عبادتوں کے جواب کر رہی ہیں اور ہم کر رہے ہیں. بے شک بے شک، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ سسٹر سریا. خدا حافظ. میں دوسری کال لوں گی انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. سسٹر مسما بخاری کو بھی میرا سلام، اور وعلیکم السلام. سب کو مبارک ہو. خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک. ان کا ساتھ سنتے ہی ایسا لگا واقعی ہم پہنچ گئے ہیں اور برتھ ڈے منا رہے ہیں. امام کی ایک بھی ہے بڑی بہن ماشاء اللہ سے. پروردگار ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، علم میں اور اضافہ دے. لکھتی رہیں قلم اسی طرح چلتا ہے. بالکل طاقت ہے ان کے پاس اس ٹائم پر. بالکل. اور مزے لیتے رہے اس دنیا میں کہ پروردگار انشاءاللہ ہمیں قیامت کے دن یہ ساری برتھ ڈے نصیب ہو سب کے ساتھ. اللہ ان کے ساتھ وہاں پر رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ سسٹر معصومہ، بہت بہت شکریہ معصومہ، میری طرف سے بھی بہت شکریہ. جیتی رہیے، سلامت رہیے، ایمان میں، صحت میں، تندرستی میں، دولت میں اضافہ ہو. محمد والی محمد اللہ آمین. جزاک اللہ سسٹر معصومہ. جی بسم اللہ. حسن پیدا ہوئے گھر میں علی کے شادمانی ہے. حسن ابن علی کا آل طٰہٰ میں یہ ثانی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے قرآن ناطق اور وہ قرآن ثابت ہے.
عمل کے ہیں نمونے یا وہاں حکم زبانی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. محمد والے محمد وجل فرجم. میری طرف سے 14 تصویر لکھ لیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ, میں 14 تصویر پڑھوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سسٹر معصومہ سپارہ تو بتا دیں آپ. اچھا 7واں سپارہ پڑھیے گا, ٹھیک ہے, ایک ایک ہی دیتی ہوں. 7th, ٹھیک ہے. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. خدا آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں. بہت شکریہ. جو بھی جس طرح سے بھی ہماری یہ پارٹیسپیشن ہوتی ہے, ہمارا ٹیم ورک ہوتا ہے الحمدللہ. ایک ایک جو کلام کہا گیا ہے وہ بھی بہترین کلام کہا گیا. اب اتنی ڈیمانڈ آئی ہے کلام کی, تو میں یہی چاہوں گی کہ آپ کچھ اور اشعار سنائیں. اتنی دیر تک ہماری کوئی بہنیں سپارے کے لیے کال کرتی ہیں, ورنہ امام کے فرمودات کی طرف انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے. جی میں نے خط لکھا ہے صاحب صلی اللہ محمد زمانہ کو. اور لکھا کس طرح سے ہے, میں نے ہاتھوں سے نہیں لکھا ہے. میں نے پلکوں سے اپنی قصیدہ لکھا, میں نے پلکوں سے اپنی قصیدہ لکھا, اپنے دل کے ورق پہ عریضہ لکھا, اپنی روح رواں سے وظیفہ لکھا, اپنی روداد کا ایک صحیفہ لکھا. سبحان اللہ. کیا بتاؤں کہ کیسے اٹھایا قلم, کیا بتاؤں کہ کیسے اٹھایا قلم, تھا پیش نظر ان کا جاہو حشم. رو کے لکھتی رہی اپنے رنج و علم, لکھ کے روداد غم پھر مناجات کی, پھر ہدیہ کی مالا ایک سلوات کی تسبیح رب سماوات کی, اور ادا کی نماز ایک حاجات کی. جب میں دل کی تمنا رقم کر چکی, جب میں دل کی تمنا رقم کر چکی, ان کی فرقت میں آنکھوں کو نم کر چکی, حال دل کو سپرد قلم کر چکی. پھر کیا کیا, پھر قلم چوما خط کو معطر کیا, پھر قلم چوما خط کو معطر کیا, عطر الفت سے اس کو گلے تر کیا, ختم طے اپنا یہ دل مستر کیا, پھر روانہ اسے شہر اطہر کیا. جا کے پانی میں ڈالا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نامہ بر, اب خط جو ہے وہ پانی کے حوالے کر چکی. نام آب رواں کے حوالے ہے اب, روح ہوا اور روح, کیونکہ یا حسین بن روح کہہ کے ڈالتے ہیں, روح ہوا و سما کے حوالے ہے اب, اس زمین آسماں کے حوالے ہے اب. نام بر احترام, بہت احترام, میری جانب سے کرنا انہیں 100 سلام, خط کو قدموں میں رکھنا بسط احترام. کچھ خبر ہے یہ, کچھ خبر ہے تجھے خط یہ ہے کس کے نام ہے یقین. مجھے یقین ہے کہ شہد جو ہے پانی میں ڈالتے ہیں تو ضرور جاتا ہے. ایک بہت بڑے عالم کا قصہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکا کہتا ہے یہ خط جو لکھتے ہیں یہ نہیں جاتا. انہوں نے ایک بہت بڑے آفتابے میں لوٹے میں پانی منگایا, کہا اس کے اندر اپنا خط لکھو. اس نے خط لکھا, ڈالا, اسے بند کر دیا, وہ گفتگو کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اپنا خط نکال لو, اس پانی میں وہ خط موجود نہیں تھا. یہ میرے خیال سے کوئی 70-80 برس پہلے کا واقعہ ہے انڈیا کا. بعض بچے جو ہے نئی نسل وہ نہیں سمجھتی کہ نہیں خط جاتا ہے اور ان کو پہنچتا ہے. ہے یقین نامہ ان کے شہر جائے گا, نامہ بر لے کے ان کے نگر جائے گا, التجاؤں کا ان تک اثر جائے گا. جان لے, جان لے وہی حجت ہے, ایمان ہے قائم ان سے زمین اور یہ آسمان ہے. نور ہے وہی نور ہادی و قرآن ہے, وہی رازدان کون و مکان, وہی رازدان کون و مکان ہے. ان کے در پہ ہمیشہ ملک آتے ہیں, چاند تارے سلامی کو جھک جاتے ہیں. خوشا جن کے خط کے جواب آتے ہیں, کچھ لوگوں خط کے جواب بھی آتے ہیں. آپ شہنشاہ جن و بشر ہیں امام, آپ عرش معلا کا در ہیں امام, میرے ظلمت کدے کی سحر ہے امام, آپ ہی نور اور نور ور ہیں امام. آپ کے دم سے روشن ہے یہ کہکشاں, آپ کے دم سے قائم زمین آسماں, ساری مخلوق کے آپ ہیں صاحباں. آپ ادھر دیکھ لیں دل بہل جائے گا, غم کی شدت سے ورنہ پگھل جائے گا. آپ ادھر دیکھ لیں دل سنبھل جائے گا, ڈھونڈنے ورنہ یہ تو نکل جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ ان کو ڈھونڈنا جو ہے وہ منع ہے, کتاب لکھا ان کو ڈھونڈنے کے لحاظ سے اپنے گھر سے نہ نکلو. کیا کروں ڈھونڈنا بھی منع ہے انہیں, کاش وہ آسیوں کے بھی دل کی سنیں. رو رہی ہیں تڑپ کر میری دھڑکنیں,
یہ بتا دیجئے کیا عریضہ ملا، یہ بتا دیجئے کیا قصیدہ ملا، آپ کو میری روح کا وظیفہ ملا، میری روح داد کا کیا صحیفہ ملا۔ یہ صحیفہ ہے حجت و قائم کے نام، یہ قصیدہ ہے پر از درود و سلام، یہ عریضہ نہیں میرا دل ہے امام۔ سبحان اللہ۔ لو خبر میرے مولا کے دل ہل گیا، جلد کہہ دو نا مولا کہ خط مل گیا، تم کو خط مل گیا میرا جی کھل گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر سہانے سہانے سے خواب آئیں گے، میرے خوابوں میں عالی جناب آئیں گے، ہاں میرے خطوں کے جواب آئیں گے، ہاں جواب آئیں گے اور شتاب آئیں گے۔ مولا خط پڑھ لیا شکریہ شکریہ، میرا دل رکھ لیا شکریہ شکریہ، پر خطا پہ عطا شکریہ شکریہ، در بدر نہ کیا شکریہ شکریہ۔ ہم پہ نظر کرم اب خدارا کریں، آسیوں سے نہ ایسے کنارہ کریں، اس طرح سے کہاں تک گزارا کریں۔ عرش اعظم کو روشن ستارہ ہیں آپ، ماہ و انجم ہیں آپ، ماہ پارہ ہیں آپ، اس زمین پہ ہمارا سہارا ہیں آپ، حوض کوثر کا شیریں کنارہ ہیں آپ۔ رخ زیبا کبھی تو دکھا دیجئے، ذرا آواز اپنی سنا دیجئے، کبھی پردہ غیبت اٹھا دیجئے۔ اب دعا کر رہی ہوں۔ بھیج دو با خدا بھیج دو، درد دل کی اے مولا دوا بھیج دو، کوئی تسکین دل کی دعا بھیج دو، غم کی بدلی چھٹے کچھ ضیاء بھیج دو، اپنی نگری کی جھنڈی ہوا بھیج دو، کوئی نائب کی حاجت روا بھیج دو، سب مریضوں کی خاطر شفا بھیج دو، ذرا بیت شرف کا پتہ بھیج دو، سب کو مشہد نجف کربلا بھیج دو، خاک یسرب و خاک شفا بھیج دو۔ اب بہت ہو چکا ہے چلے آئیے، سب کو درد و علم سے چھڑا جائیے، کوئی رستہ خدا را بتا جائیے، آئیے آئیے بس چلے آئیے۔ اپنی آنکھوں کو ہر روز دھوتی ہوں میں، با خدا کہہ رہی ہوں کہ روتی ہوں میں، الاجل الاجل روز کہتی ہوں میں، پردہ غیبت کا اب تو اٹھا میرے رب، کربلا دے رہی ہے صدا میرے رب، ان کو لینے دے اب خون بہا میرے رب، ان کو لینے دے اب خون بہا میرے رب، سن لے نیلم کی اب تو دعا میرے سب، سن لے سبھی کی اب تو دعا میرے رب، اب سجا دے تو تخت سرا میرے رب، یہ زمین بھی ہو عرش اولا میرے رب، اب زمانے کو مزدہ سنا میرے رب، ہم پہ ظلم و ستم ہے روا میرے رب، کر دے پورا میرا مدعا میرے رب۔ محمد وآل محمد بہترین درود و سلام ہو۔ جزاک اللہ جی، بہت ہی خوبصورت خط اور ہر ایک کی دل کی آرزو کو بیان کر دیا اور قلم بند کر دیا۔ یقینی طور پر آپ بھی مگر بعض اوقات ایسی چیزوں کو سن کے بڑی ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے دیکھا اس کو جیسے جیسے آپ سن رہے ہیں کلام کو، سسٹر نیلم بخاری نے خوبصورت جس کو قلم بند کیا، اس کے لیے اس کے بعد دل کرنا چاہیے اور ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان میں اپنی تائیں بیٹھ کر اپنی دل کی آواز اپنے وقت کے امام کے نام خط لکھے، خود بیٹھ کر لکھے۔ ہم اتنی بہترین طریقے سے قلم بند نہیں کر سکتے، مگر اپنے جذبات کبھی آپ نے لکھا ہو تو کوئی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتا ہے کہ اگر آپ نے بھی کبھی اپنے گھر پہ بیٹھے ہوں اور کبھی ایسی سچویشن ہو رہی ہو کہ نہیں سمجھ آ رہا کچھ بھی، تو وہاں پر تب ہم نے قلم اور پینسل اٹھایا اور اپنے وقت کے نام امام کو یہ باتیں لکھنی شروع کی کہ میری فیلنگ اس ٹائم پر یہ ہیں، آپ کیوں نہیں آ رہے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں پوری دنیا کو دیکھتی ہوں، جو دعائیں نظمہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ پوری دنیا کو روبرو دیکھ سکتی ہوں مگر آپ کو نہیں دیکھتی امام۔ تو یہ اپنی جو دلی کیفیت ہیں ان کو ہم لکھنے کی کوشش کریں، اگر نثر میں نہیں بھی لکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ کوشش کریں، ہو سکتا ہے آپ کا یہی عمل کام آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کا کون سا عمل کام آنے والا ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس جو آپ نے لکھا سسٹر نیلم بخاری، اور بہت خوبصورت لکھا اور دعاؤں میں لکھا اور اپنی دل کی کیفیت لکھی، ان کو اپنا جذبات کا جس طرح خوبصورت سے اظہار کیا، اس کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں۔ انشاءاللہ واپس آتے ہیں، ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی اس کو سنتے ہوئے، کلام کو سنتے ہوئے، اس کے بعد کچھ دل نہیں کر رہا اس ٹائم پر کہ کیا کریں، مگر یہ ہے کہ ہمیں پروگرام کو آگے بڑھانا ہے۔ ویورز آپ لوگ کال کر سکتے ہیں، جس طرح ہمارے سپاروں کا سلسلہ ہوتا ہے آپ لوگ اس میں سپارے بھی شامل کر سکتے ہیں، اور قرآن کے میرے پاس ابھی فی الحال ہمارے پاس کافی سپارے پڑے ہیں جو آپ لوگ شامل کر سکتے ہیں، اور
اس کے علاوہ آج کے دن آپ لوگ خوبصورت جو لوگ سپارہ نہیں بھی پڑھ سکتے وہ درود کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، 1 پڑھیں 10 پڑھیں جتنے بھی پڑھیں. آج ہم لوگ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں یہ درود کا نذرانہ پیش کریں گے، یہ سپارے جو قرآن پڑھا گیا اس کا نذرانہ پیش کریں گے پوری اپنی اس ہمت کے ساتھ. امام حسن عسکری علیہ السلام کے کچھ فرمودات کے حوالے سے ذکر کرنا چاہیں گے. امام کا ایک بڑا اچھا فرمان ہے، میں چاہوں گی کہ آپ اس کی تشریح کیجیے گا. امام فرماتے ہیں کہ احمق کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے اور حکیم کی بات اس کے دل میں ہوتی ہے. بہت بہت جو ہوتا ہے احمق بیچارہ، احمق کہتے ہیں جس کو اپنی عقل استعمال کرنا نہ آئے، اس کو نہیں پتا کہ مجھے کیا کہنا ہے، کس وقت کیا کہنا، وہ اپنے اس میں سادگی میں کہہ جاتا ہے. اسی لیے قول ہے جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، جب دوستی کرو تو دیکھ لو وہ احمق تو نہیں، وہ بیچارہ اپنی طرف سے اچھائی کرے گا لیکن تمہیں برائی میں ڈال دے گا. اور جو عقل مند ہوتا ہے وہ ہمیشہ خاموش رہتا ہے. جناب حکیم لقمان ایک دفعہ پہنچے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، تو وہ زرہ بنا رہے تھے. خدا نے ان کو یہ صلاحیت بخشی تھی، یہ ان کا فن تھا، یہ رب کی عطا تھی. وہ لوہے کو چھوتے تھے تو لوہا موم طرح سے نرم ہو جاتا تھا. اب یہ دیکھ رہے ہیں لیکن کیونکہ یہ دانا ہے، ان کے نام کے ساتھ بھی دانا لگایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کہا اگر میں نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا، میں انتظار کرتا ہوں یہ کیا بن رہا ہے. انہوں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد وہ زرہ بن کے تیار ہو گئی. وہ عقل مند تھے، انہوں نے نہیں پوچھا، اگر وہ پوچھ لیتے جب بھی انہیں جواب ملتا، لیکن ویٹ کیا. خاموشی میں حکمت ہے اور زبان چلانا جو ہے یہ نہایت ہی احمقانہ پن ہے. اسی لیے کہا ہے جب تک ضرورت نہ ہو، اتنے اقوال معصومین ملیں گے، جب تک تمہیں ضرورت نہ ہو اپنی زبان کو زحمت نہ دو، اسے 32 دربانوں کے درمیان میں کھڑا رہنے دو. اس کو ویسے بھی درندہ کا ہے، درندہ کہ ہے، جب بھی بولے گا ایسا کوئی چیڑ پھاڑ دے گا. بالکل. کہ کسی بھی بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ وہاں پر الفاظ نہیں بات کرنی ہوتی، اور وہ ہمارے کہنے سے کہ ہاں میں نے دیکھا وہاں پر کتنا پھڈا بھی ہو سکتا ہے، کہتے لڑائی ہوگی، کسی کی طلاق ہوگی، کسی کا، یہ ایک زبان ہلانے سے اس قدر گہرائی ان تمام اقوال میں ہے امام معصومین علیہ السلام کی کہ اتنی ڈیپتھ ہوتی ہے کہ اس کو ہم کئی طریقوں سے، کئی اینگل سے سمجھ سکتے ہیں. ہم اپنی زندگیوں پہ رکھتے ہیں، ہم حالات و حاضرہ پر ان چیزوں کو فوکس کر کے کر سکتے ہیں کہ اگر اس نے یہ بیان دیا تھا تو اس کے ساتھ کیا ہوا. اس کی ہمارے پاس کالر ہیں جی، انشاءاللہ اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. میرے خیال آپ کی میری آواز شاید نہیں جا رہی ہے، تو آپ پلیز دوبارہ سے کال کر لیں ہمیں. تو امام کے فرمودات بہت زیادہ ہیں میرے پاس، انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں اس کے علاوہ؟ میں سوچ رہی تھی کہ بتانے کے لیے، کیونکہ صاحب عصر علیہ السلام کافی ذکر ہو رہا ہے. وہ لوگ جو کچھ نہیں لکھ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اپنی زبان کو بہترین انداز میں اگر وہ استعمال کرنا چاہیں تو قول معصوم کا ہے، اتنی زور سے کہو کہ صدا تمہارے کان تک آئے. تمہیں ضروری نہیں ہے کہ چیخ کے کہو یا دل میں، لیکن یہ ہے، کہتے ہیں امام کہتے ہیں کہ جب تمہارے ہونٹوں سے نکلتی ہے کانوں تک جاتی ہے تو آواز ہم تک آ جاتی ہے. آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسے کہیں یا امام عصر علیہ السلام آپ کو اپنے بابا کی، آپ کے بابا کی سالگرہ کی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. قبول فرمائیے. سبحان اللہ، خوبصورت. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رضیہ جعفری صاحبہ، الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ جی ٹھیک ہوں. آپ کو امام کی ولادت مبارک ہو. آپ لوگ کو میرا سلام بھی کہیے گا. جی ضرور. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہت اچھا قصیدہ پڑھا ہے. اللہ میاں ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، قبول کرے مولا ان کو. اللہ آمین، اللہ آمین، اللہ آمین. جزاک اللہ. سپارہ دیجیے گا انشاءاللہ آپ کے لیے 8 اور 9. ٹھیک ہے، 8 اور 9. ٹھیک ہے. آپ کو بھی خدا خوشیوں سے مالا مال کرے. جی ضرور. تسبیح پڑھیں گی؟ تسبیح، درود کی تسبیحات. ہاں بتائیے. 10 تسبیح پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. بتایا نا جی 8 اور 9. جی اوکے ٹھیک ہے. تھینک یو. جزاک اللہ. میری طرف سے بھی بہت شکریہ تعریف کرنے کا. پروردگار عالم
آپ کو توفیق دے, آپ پہ بے انتہا پروردگار عالم کا کرم ہو, عزت, دولت, شہرت, صحت, ہر چیز, خاص طور پہ ایمان میں اضافہ فرمائے محمد علی محمد کے صدقے میں, اور صاحب زمانہ آپ کی اس مبارکباد کو قبول فرمائے. اللہ ہی آمین. جزاک اللہ جی. سسٹر رضیہ جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. اور ویورز آپ لوگ ابھی بھی میرے خیال ہے ہمارے پاس ٹائم صرف 10 منٹ رہ گئے, تو ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا, وہ ختم ہونے کے قریب ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ آپ لوگ کل یا پرسوں سے پارے ابھی اور لے سکتے ہیں. میرے پاس اچھی خاصی ابھی تعداد پڑی ہے جس میں آپ لوگوں میں انشاءاللہ شامل ہوں گے. بہت شکریہ جی. ہم لاسٹ پہ کہنا چاہیں گے کہ جو پورا پیغام ہے, نچوڑ ہے ہمارے اس پروگرام کا, آپ وہ دیجیے گا, پھر انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی طرف آپ آگے نے بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ آج اتنے سارے جو ہیں وہ موضوع جو ہیں ان کو جمع کیا ہوا ہے کہ ان کو نچوڑ کے کچھ لفظوں میں لانا میرے لیے ناممکن ہے. بس میں اتنا احساس کر سکتی ہوں کہ پرانے زمانے میں یہ ایک روایت تھی, کسی کے یہاں جب ولادت ہوتی تھی تو لوگ خالی ہاتھ جایا کرتے تھے. یہ بالکل اپوزٹ زمانہ ہے. آج کل ہم گفٹ لے کے جاتے ہیں, اس زمانے میں خالی ہاتھ جاتے تھے, دروازوں پہ بھیڑ لگی ہوتی مبارکباد دینے والی تھی, اور جن کے گھر میں ولادت ہوتی تھی وہ ان کو اپنی حیثیت کے مطابق دیتا تھا. سبحان اللہ. آج کیونکہ وقت کے شہنشاہ کے بابا کی سالگرہ ہے, جتنے سننے والے ہیں, جتنے دیکھنے والے ہیں, ان سب سے عرض ہے کہ آپ اپنی لفظ, اپنی زبان کو بس اتنی زحمت دیجئے, یا صاحب عصر و زمان یا شہنشاہ زمانہ, میں آپ کو آپ کے بابا جان کی یوم ولادت کے مبارک موقع پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں. پتہ نہیں آپ کو کتنی عطائیں ملیں گی. یہ ان کے گھر کا طریقہ ہے, جو ان کے گھر مبارکباد دینے آتا ہے اس کو خالی ہاتھ وہ نہیں بھیجتے. وہ آپ کے دامن کو بھریں گے, آپ کی جھولیوں کو بھریں گے, آپ کی مرادوں کو پوری کریں گے, آپ بامراد ہوں گی. صرف آپ کو یہ کہنا ہے, اتنا کہ آپ کے کانوں تک وہ آواز چلی جائے, آپ کو چیخ چیخ کے زور زور سے نہیں کہنا. امام نے کہا ہے ایسے کہو کہ تمہارے کان تک صدا آئے, اور صدا ہمارے طرف پہنچ جائے گی. بے شک. جزاک اللہ جی. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, قبول فرمائے. مجھے اندازہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں, اور بعد میں ہمیں پروگرام پہ ہو رہا تھا اتنی جلدی ٹائم گزر گیا, ابھی تو ہمیں یہ بات کرنی تھی یا یہ گفتگو کرنی تھی, مگر جتنی بھی کی مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. پھر کل بھی پروگرام میں کوشش کروں گی کہ میں امام کے ہی امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرمودات آپ کے ساتھ شیئر کروں, جو میں نے سلیکٹ کیے تھے کہ ہم لوگ اس کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہے کہ جو جو امام نے فرمایا اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کی جائے. اور ایک امام کا خط اس میں موجود ہے جو کہ ہمارے حالات حاضرہ کے مطابق میرے خیال ہے اس ٹائم پر ہمیں ضرورت ہے کہ امام کے ان خطوط کو پڑھا جائے. جو انہوں نے حالات جیسے بھی ہوں, جس طرح کے بھی سرکمسٹانسز ہوں, کچھ بھی ہو رہا ہو, ہمیں اس میں صبر کس طرح کرنا ہے, ہمیں اس پر مستحکم, اس پر قائم کس طرح سے رہنا ہے. امام کا خط انشاءاللہ میں اور آپ پڑھیں گے, اور اس میں پوری قرآن کی صورتوں کے حوالے ہیں, حدیث کے حوالے ہیں, انشاءاللہ اس سے استفادہ حاصل کریں گے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. جو ہمارے پاس مرحومین کی لسٹ موجود ہے ان سب کے نام لیتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ ان سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اور پھر سسٹر نیلم بخاری صاحبہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری سب کے لیے دعائے خیر پڑھیں انشاءاللہ. ہمارے پاس جو نام ہے سب سے پہلے سید علمدار حسین جعفری. سب سے پہلے ہم تمام شہداء جو ان کے جعفریہ کے اور جو جہاں پر بھی شہید ہو رہے ہیں ان تمام شہداء کو سب سے پہلے شامل کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو لسٹ ہے سید علمدار حسین جعفری, کلندر حسین, یاور حسین, اسماعیل حسین, ابن ابراہیم حسین, سید محسن زیدی, سبیدہ بیگم, زوار حسین, انوری بیگم بنت مظاہر حسین, ام ہانی, ان کے والدین اور جس کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے ان سب کے لیے, میر ولایت حسین آبدی, منیر النساء بیگم, علمدار حسین, یوسف حسین, خیر النساء, سعادت علی, سکینہ بیگم, ضیاء عباس, سید عسکری حسن زیدی صاحب اور قمر فاطمہ, رمضان علی ہادی اور ان کے تمام مرحومین کے لیے, سید کاظم حسین رضوی, سائدہ رضوی, رفیق بانو رضوی اور ان کے تمام مرحومین کے لیے, نادر حسین, عزیز بیگم, نظر حسین, ام زہرا, والدین جعفر حسین, کنیز زہرا, غضنفر علی ہادی, تقی نقوی اور نفس بانو, اور سید منظور الحسن نقوی, رقیہ نقوی اور ان کے تمام مرحومین کے لیے, معروف سکینہ نقوی کے لیے, زوار علی آبدی, ولد قرار علی آبدی, مقدس فاطمہ بنت الیاس حسین, خورشید فاطمہ بنت سلامت حسین, باقر حسین, ولد سلمان حسین, نفس فاطمہ بنت ناصر حسین, ناصرہ فاطمہ, زوار علی آبدی, عبد محمد حسین اور حسینہ بانو, علی رضا, پیر محمد, مہر النساء, غلام عباس جمعہ اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ, اور رد مظالم کے نیت سے انشاءاللہ.
جمعہ بھائی، صالح بھائی، سغرا بھائی، غلام حسین، نجمہ خاتون، محسن رضا جعفری، احسن رضا جعفری، سید مہدی آبدی، مرزا علی نکی، زہرا بیگم، سید زین العابدین، ریحانہ خانم، سید پرویز حسین نقوی، سید حسن مہدی نقوی اور محمودہ بیگم، ارشاد حسین، خورشید بیگم، جملہ مومنین اور مومنات کے لیے اور رد مظالم کی نیت سے، وزیر حسین، لیک عباس، دیبا بانو، سکندر عالم، انور حسین، سید زاہد حسین، ولد سید وقار حسین، سید رضا حسین، ولد سید سجاد حسین، محمد جان جعفری، شکیلہ جعفری، محدثہ خاتون، نذیر یعقوب، کل مومنین اور مومنات کے لیے، غلام فاطمہ کے لیے اور جتنے آپ کے اور ہمارے تمام مرحومین ہیں ان سب کے لیے، سسٹر نیلم بخاری کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کے لیے، اور جو جس طرح سے بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوتا ہے، چاہے کالز کرتے ہیں، میرے پاس لسٹ نہیں بھی موجود ہے مگر ان تمام مرحومین کے لیے، اور جو ولائی ٹی وی کے تمام جتنے بھی ہمارے بہن بھائی اس میں شامل ہوتے ہیں، پوری ٹیم کے مرحومین کو آپ لوگ خصوصیت کے ساتھ آج یاد رکھیں، ان سب کے لیے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ سسٹر نیلم بخاری سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ولائی ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے، اسپیشلی مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب کے لیے، بردر عاصم کے لیے، بردر بابر کے لیے، بردر محمد علی جعفری کے لیے، بردر علی جعفری کے لیے، بردر عامر کے لیے، بردر سید حسن کے لیے، برہان نقوی کے لیے، سسٹر ہما کے لیے، سسٹر اندلیب کے لیے، اور جتنی بھی میری گیسٹ یہاں پر تشریف لاتی ہیں ان سب کے لیے، جو جس طرح سے کالز کے ذریعے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، جو بھی جس طرح سے بھی ان تمام پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ان سب کے لیے دعا خیر بھی کیجیے گا۔ سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ان سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد وعلی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کل اللہ وحد الرحیم کل اللہ بسم اللہ صلی اللہ الحمد للہ والسلام جب نزول فاتحہ تمام اعمال مسلم کو دیا تنصیل صحابہ اور خصوصیت کے ساتھ ہمارا پورا قرآن شامل کیجیے گا، جتنی تسبیحات ہم نے پڑھی ہماری بہنوں نے پڑھی ہیں اس دعاؤں میں اس کو بھی شامل کیجیے گا انشاءاللہ، اور خصوصیت کے ساتھ یہ پورا گفٹ جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، قادر مطلق ہے، اپنے ذاتی قدرت سے قادر ہونے والے رب، آج بڑی خوشی کا دن ہے بار الہ، جب خوشی ہوتی ہے شہنشاہوں کے گھر تو اپنے خزانوں کو کھول دیتے ہیں، یا اللہ آج تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کے صدقے میں اپنے تمام خزانوں کو کھول دے، یا اللہ جس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں بار الہ، سامعین کے، ناظرین کے، جو سننے والے کان ہیں، دیکھنے والی آنکھیں ہیں، یا اللہ جنہوں نے کال کی ہے، جو اس ٹی وی پہ کام کرتے ہیں، جن جن کے نام کرن نقوی نے لیے ہے بار الہ، ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے میں دعا کر رہی ہوں، یا اللہ آج کے دن انہیں بامراد کر دے، یا اللہ ان کی تمام مشکلوں کو آسانی میں بدل دے، یا اللہ جتنی دعائیں پڑھی ہیں، جن جن لوگوں نے تسبیحیں پڑھی ہیں، جو قرآن باقاعدگی سے اس ٹی وی کے اوپر پڑھتے ہیں بار الہ، جو تسبیحیں پڑھتے ہیں بار الہ، ان سب کو بامراد کر، ان سب کو خوشیوں سے مالا مال کر دے، ان سب کے یا اللہ تو دین کو، تقوی کو مضبوط بنا دے، یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں وہ شفا پائیں، یا اللہ جو اپنی اولادوں کی اصلاح چاہتے ہیں ان کی اولادوں کی اصلاح فرما دے، یا اللہ جو بدعمالیوں سے بچنا چاہتے ہیں، جو خطاؤں سے درگزر کرنا چاہتے ہیں، ان کو خطاؤں سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جتنے بیمار ہیں محمد والے محمد کے صدقے میں، کربلا کے بیمار امام سید سجاد کے صدقے میں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے روزوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے مراجوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے دین کو، اسلام کو یا اللہ مضبوط بنا دے، یا اللہ اسلام کا پرچم سر بلند فرما، یا اللہ اس پلیٹ فارم سے تیرا ذکر ہوتا ہے، ائمہ طاہرین کے فرمودات بیان کیا جاتے ہیں، یا اللہ اس پہ اپنا نظر کرم فرما، یا اللہ اس کو ترقی دے، یا اللہ اس کو نظر بد سے بچا، یا اللہ یہاں پہ کام کرنے والوں کی عزتوں میں اضافہ فرما، ان کی صحتوں میں اضافہ فرما، ان کے ایمانوں میں اضافہ فرما، یا اللہ جو حج و زیارت کرنا چاہتے ہیں محمد والے محمد کے صدقے میں ان کو اس کی سعادت عطا فرما، یا اللہ عازم نزا میں، قبر میں، حشر میں، اللہ ہماری تمام منزلوں کو محمد والے محمد کے صدقے میں، خصوصاً امام حسن عسکری علیہ السلام کے یوم ولادت ہے اس کو آسان فرمانا، یا اللہ عازم نزا میں ہم پہ کرم فرمانا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے واسطہ محمد والے محمد کا حجت اللہ کے آنے کے لیے، یا اللہ ان کا ہراول دستہ تیار ہونے میں
یا اللہ بہت جلد توفیق عطا فرما کہ ہم اس میں حصہ لیں. ہمارے گھروں سے ان کے یاور و انصار و مددگار اٹھیں یا اللہ. صاحب زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و محمد وجل فرجہم شریف. جی خدا آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ. جزاک اللہ ویورز. آپ لوگوں نے آج بھی ہمارا پروگرام دیکھا, پسند کیا, اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو یہ خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے اور آپ کے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. کل تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.